الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمني رشدي وعزني من شر نفسي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علمي لا ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الصحة وعفة وأمانة وحسن خلقي ورضا بالقدر اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام والسيل الأسقام آمین ثم آمین اللہ تعالی ہم سب کی ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں سب کے اہل و عیال اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیرافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اس مجلس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے
جنت کا راستہ آسان کرے، کیونکہ ہم اسی نیت سے یہاں بیٹھے ہیں نا کہ ہم لوگ حدیث سے اور قرآن سے علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقۃ یلتمس بھی علما صلی اللہ طریقۃ الی الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی حدیث یاد رکھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وعدہ ہے نا، یہ ریمائنڈر ہمارے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، تاکہ ہم لوگ شوق سے اس مجلس میں خود بھی جڑے، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے فرینڈس کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے نا، سبحان اللہ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جڑے رہے اور دوسروں کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سب کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت نصیب ہو اس علم کے ذریعے، ہے نا۔ کیونکہ اگر ہم لوگ علم نہیں حاصل کریں گے تو کیسے ہم لوگ کے اندر خشیت آئیں گی نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے کہ جو بھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کر علم سیکھتے ہیں، علم حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، علم پر عمل کرنا، اس کو اپلائی کرنا، وہ بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہم لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو بھی سنتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو اپنے سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنا بہت آسان کرے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ بار بار یہ دعا کرنی چاہیے نا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اور پھر اور مزید علم میں اضافہ کر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کے ذریعے ہی ہمارے درجات سبحان اللہ بلند ہوں گے نا انشاءاللہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے درجوں کو کن لوگوں کے، جو ایمان لائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد والذین اوتوا العلم، اور پھر جن کو علم دیا گیا تو ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہم سب چاہتے ہیں نا، دنیا میں ہم لوگ کوئی بھی چھوٹی سی چیز کے لیے راضی ہوتے نہیں، اگر ایک گھر ہو تو اور اچھا، اس سے اور اچھا گھر، اور اچھا گھر، اور اچھی چیز کوئی بھی چاہیے نا۔ تو کیا جنت میں ہم لوگ جنت کے 100 درجے ہیں، سبحان اللہ، اور ہر درجوں میں جو ہے وہ اتنا ہی فاصلہ ہے جس طرح سے زمین سے آسمان تک۔ اور وہ کن لوگوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جہاد کرنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس کو برائیوں سے روکتے ہیں، اپنے نفس کو نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علم کا جہاد کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے نا، ورنہ کہاں حاصل کر سکیں گے۔ اپنے قلم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اپنے زبان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، جو خود سیکھے وہ دوسروں کو بات بتاتے ہیں، عمل کر کے بتاتے ہیں، اپنے قلم کے ذریعے لکھ کر بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد کرتا ہے اسے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جہادن خبیرہ، کہ جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اپنے عمل اور اپنے زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ دنیا میں بھی سبحان اللہ ایسے لوگوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، اخلاق کی بلندی پر پہنچاتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی بلند درجہ عطا فرماتا اللہ تعالیٰ، اور اسی کے ذریعے ہم لوگوں کو تمام ہم اور غم اور تمام جو خوف اور غم سے نجات ملے گا، ہے نا۔ کہ وہ آیت بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اور سبحان اللہ یہ ہدایت کی کتاب ہی ہے نا، یہ قرآن مجید، یہ حدیث جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ ریاض الصالحین،
تو یہ سب کیا ہے؟ ہدایت ہے اس میں، سبحان اللہ۔ تو اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب میں تمہارے پاس ہدایت بھیجوں اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کتنا خوف اور غم لوگوں کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر چلے علم حاصل بھی کرتے تو اس پر عمل بہت کم ہی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اور جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور مغفرت ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور دوڑو بھاگو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف، اللہ تعالی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور جنت کی جو عرض ہے، جو اس کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ کتنی ہے؟ کتنی بڑی جنت ہے؟ آسمان اور زمینوں کے جتنی ہے، سبحان اللہ۔ تو آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں، اس سے کئی زیادہ بڑی جو ہے وہ جنت ہے۔ اور وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جب ان کے پاس کم ہو، زیادہ ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، تب بھی، تنگی میں ہو اور کشادگی میں ہو، تب بھی کیا کرتے ہو؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ غصے میں ابل نہیں پڑتے، دوسروں سے بدلہ نہیں لیتے، بلکہ اپنے غصے کو دباتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے، عفو درگزر کرتے۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے؟ تو ہم لوگوں سے تو اتنے ہی گناہ ہوتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے گا۔ اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ ایسے ہی محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ یہ ساری صفات ہم لوگوں میں پیدا ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ تو بس ایک ریمائنڈر تھا، ہم لوگ آج اپنے ٹاپک پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کا جو ٹاپک چل رہا تھا، جو لاسٹ اس میں تھا، ہاں، علماء بڑے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے باب نمبر 44 چل رہا ہے، اور اس میں کیا بات آئی تھی؟ علماء کی بات آئی، اسی لیے دین کی علم کی بات تھوڑی سی بتائے ہم لوگوں نے، ہم یہاں بھی ڈسکس کیے نا۔ کیونکہ یہاں دیکھیے شروع کس سے ہو رہا ہے یہ ٹاپک، یہ جو باب شروع ہو رہا ہے، علماء بڑے لوگوں اور اصحاب فضل، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، ان کی تعظیم کرنا اور انہیں اوروں پر برتری دینا۔ تو سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں، یا عمر میں بڑے ہوتے ہیں، یا مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ان کی عزت کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح ان کی مجلس ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھنا کسی کے لیے بھی کچھ مشکل ہے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مجلس ہو، آپ کوئی بھی امیجن کیجئے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی بھی ہو، جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے بڑے بڑے پروگرام، تو اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کی جو وی آئی پیز آتے ہیں، یا جو حکمران یا بڑے لیڈرز، یا چاہے دین کی مجلس لے لیجئے، یہاں تو دین کی بات آئیں گی انشاءاللہ، ہاں، تو دنیائی اعتبار سے بھی جو بڑے مرتبے والے ہو وہ بھی لیجئے، یا دینی اعتبار سے جو دینی مجلس ہو تو وہ بھی لیجئے، تو کس طرح سے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کس طرح سے ان کو بکے پیش کیے جاتے ہیں، اور کس طرح ان کو ویلکم کرنے کے لیے آگے ہوا جاتا ہے، اور پھر کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ وی آئی پی سیٹس پر جو، یا چیف گیسٹ جو کی جو سیٹس ہوتی ہے اس پر بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عزت کی وجہ سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی ایسے لوگوں کا جو ہے وہ عزت احترام کرے۔ اور یہاں جو ہم لوگ بات کریں گے وہ دینی اعتبار سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے
دین کا علم دیا ہے، جو تقوی میں بڑا ہوا ہے، جو عمر میں بزرگ ہے، ان لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس باب میں یہ ساری باتیں بیان کی ہے۔ تو اس کی کچھ حدیث تو ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ابھی ہم لوگ جو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ اپنی حدیث پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، مگر ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے بہت اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے نا؟ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تبھی تو ہم لوگ دوسروں کی عزت کریں گے، تبھی تو ہم لوگ بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں سے شفقت کریں گے۔ مگر آج کل یہ دیکھنے میں بہت کم ملتا ہے نا کہ لوگ بڑوں کی عزت کرے، ہاں، بلکہ سب اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے ہیں بھائی۔ یعنی آج سے کچھ سال پہلے پھر بھی یہ سب چیزیں تھی، سبحان اللہ، لیکن آج کل بہت کم ایسے دیکھنے میں ملتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے، اوکے، انشاءاللہ، چاہے کوئی بھی ہو، اپنے گھر کے بڑے ہو، اپنے خاندان میں کوئی بڑے ہو، تو ان کا عزت احترام کرنا، اور یہی چیز ہم لوگوں کو بچوں کو سکھانا ہے۔ لیکن آج بچے خود چاہتے ہیں کہ بھائی ان کی عزت کی جائے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اور بڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، بس ان کے اوپر ترس ہی کھاتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی اصلاح بھی کرنے والا بنائے اور اپنوں کی بھی اصلاح کرنے والا بنائے، کہ وہ جب بھی کوئی بڑے آئے، چاہے پھر وہ دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، والدین ہو، کوئی بھی بڑے بھائی بہن ہو، تو ان کا عزت احترام، اور پھر یہاں جس طرح سے بات آئیں گی وہ ساری چیزیں، اوکے، علم کے اعتبار سے یا پوزیشن کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی عزت دی ہے تو ان کو عزت کرنے کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقریم کرنے کی، ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم لوگ اپنی حدیث شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اور آج تک جو بھی کوتاہی ہوئی ہوں گی کسی کو بھی عزت احترام دینے میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کیونکہ علم وہی فائدہ مند ہے جس پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے اور نہ نیت کریں گے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 2 گھنٹے بیٹھ کے بھی اور 2 گھنٹے بول کے بھی اور سن کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ چلے اپنے حدیث پر آتے ہیں۔ حدیث نمبر 351، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے قریب، اور یہاں بریکٹ میں آیا ہے نماز میں، اوکے، وہ لوگ کھڑے ہو جو متحمل مزاج، یعنی کہ تحمل مزاج اور عقل مند ہو، پھر وہ جو ان میں سے قریب ہو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی کہ دیکھیں اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی نا تو اس میں تھا کہ امامت جو ہے، امامت کے بارے میں بات آئی تھی کہ امامت کون کرے گا، یعنی لوگوں میں کہ جو سب سے زیادہ اچھا قرآن کا قاری ہو، اور پھر اگر اس میں سب برابر ہے تو پھر آیا تھا کہ جو زیادہ سنتوں کو فالو کرنے والا ہو، سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اگر اس میں بھی سب ایک جیسے ہو تو پھر جس نے پہلے ہجرت کی تھی، یعنی یہ حدیث پیچھے گزر چکی، جس نے پہلے ہجرت کی تھی اگر اس میں بھی سب برابر ہے تو پھر وہ کریں گا امامت جو عمر میں بڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت کا حقدار کون ہوگا، اور یہاں جو بات آئی ہے نا کہ امامت جو کرا رہے وہ کون کرا رہے، اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام کے قریب یعنی بازو میں تو نہیں کھڑے رہتے نا، امام کے کہاں مقتدی کہاں رہتے، پیچھے کھڑے رہتے۔ تو امامت کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں ہوں گے یا امامت جب کر رہے ہوں گے تو یہاں امامت کے لیے بھی، اور جب مجلس میں درس و تدریس ہوتی ہے اس کی بھی بات آتی ہے، اوکے۔ تو کن لوگوں کو، اور یہاں لوگ کھڑے کی بات آئی ہے نا تو یہاں نماز کی بات آئی ہے، اوکے۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو تحمل مزاج ہو اور جو عقل مند ہو۔ سبحان اللہ۔ پیچھے وہ ساری باتیں ہو گئی، پیچھے کی حدیث آپ ساری یاد کیجئے، اور اب اس حدیث میں تحمل مزاج کی بات آئی ہے اور جو عقل مند ہے ان لوگوں کی بات آئی ہے۔ اور یہاں جو بات آئی نا وہ 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ طریقہ تھا، یہ یعنی ایسا دل میں کسی کے آیا ہوگا سوال کہ 3 مرتبہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی بھی بات کی امپورٹنٹ کے لیے بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار بات وہ بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے آئے تو پیچھے کون لوگ ہو،
جو علم والے ہو، یعنی جب بھی اگر ایسی کچھ ہو تو علم والے جو ہے وہ لقمہ دے سکے، یعنی کوئی امام کبھی بھول جاتا ہے تو یاد دلا سکے اور اس کے لیے. اور پھر یہ بھی یہاں سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ وہ ایسا موقع ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے ہوں گے، جس طرح سے دیکھیے کلاس میں جب ٹیچر آتے ہیں تو وہ بعض دفعہ یعنی اتنا یعنی اسٹوڈنٹس کا اتنا شور و گل ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹیچر انٹر ہوئے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یعنی یہ بات بتائی کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہو جو تحمل مزاج ہو، یعنی اور جو عقل مند لوگ ہو، یعنی جو علم رکھنے والے ہیں اور جو عقل مند ہے، فالو کرنے والے، تو وہ لوگ کھڑے ہو تاکہ یعنی وہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہے، اور باقی جو لوگ ہیں تو پھر وہ اور تھوڑے پیچھے پیچھے. اور انشاءاللہ آگے بھی بہت سی ایسی حدیث ہم لوگ اس میں سنیں گے. اوکے، تو یہاں یہ بات آئی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ پھر فرمایا کہ بازاروں کے شور غل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو، یعنی مسجد میں ہو تو بازار کی طرح شور و گل اور بحثوں میں مت پڑے رہو، یعنی ایسے ہنگاموں اور بحثوں سے بچو جس میں کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، یعنی فضول کی گفتگو. دیکھیں ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو خطبہ شروع ہونے سے پہلے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو لا علمی کی وجہ سے. اس کے لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے کہ لا علمی کی وجہ سے لوگ امام خطبہ دے رہے اور جو لوگ ہیں وہ باتیں کرتے جا رہے، باتیں کبھی کوئی فون پہ بات کر رہا ہے کوئی کیا، تو اس نے تو حق ادا نہیں کیا نا پھر. اور کیا حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی آئے اور یہ کہے، یعنی اگر کسی کو کہے نا کہ چپ رہو تو اس نے بھی لگو بات کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کرنے والا بنائے. اور جو مسجد کا جو ادب احترام ہے، یا پھر بعض دفعہ دیکھیں ہم لوگ درس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مسجدوں میں جاتے تو وہاں بھی درس ختم ہوتا ہے اور مسجد ہے وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان ہونے والی ہوتی ہے، یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے رہتے، لیکن لیڈیز جہاں ہوتی ہے تو باتیں ختم نہیں ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ خاص اپنے لیے ہے. دیکھیں شور و گل اور لڑائی جھگڑے یعنی بحثے مباحثے، اس سے بچنے کی یہاں تلقین کی گئی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بہت یہ دیکھنے ملتا ہے ابھی، یعنی مسجدوں میں، عام مسجدوں میں بھی اور مسجد حرم میں بھی دیکھے. تو اللہ تعالی ہم سب کی یہ رہنمائی فرمائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسجدوں کا احترام کرے، اور ایسی جگہ جہاں ہم لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بحثوں میں اور فضول باتوں میں نہ لگے، بلکہ جو امام یا جو اپنے استاد یا جو بھی علماء، جو اسکالر جو درس دے رہے اس کو دھیان سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے. تو اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اور دیکھیں یعنی انسان یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ بھئی کوئی ہے جو نماز کے بعد کے فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھ رہا ہوں گا، کوئی ہے جو دعائیں مانگ رہا ہوں گا، کوئی ہے جو نفل نمازیں پڑھ رہا ہوں گا، تو کتنا ڈسٹرب ہوں گا. لیکن مجال کی کوئی خاموش رہے، باتیں کرتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے ہے نا. اگر بات بھی کرنی ہے تو بہت سلو آواز میں بات کرنا چاہیے. مسجدوں کو جو ہے وہ شورگل جیسے بازاروں میں ہوتا ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے. مگر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی طرح آوازیں ہوتی ہے جس طرح سے بازاروں میں ہوتی ہے نا، سبزی منڈی میں، ہاں اسی طرح جو آوازیں جو مسجدوں میں سنائی پڑتی ہے، تو جس سے دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ حدیث. حدیث نمبر ہے 352. حضرت ابو یحییٰ اور بعض کے نزدیک ابو محمد سہل بن ابی حسمہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور مہیسہ بن مسعود مہیسہ بن مسعود خیبر کی طرف گئے جہاں یہود آباد تھے. کون لوگ خیبر کے پاس گئے؟ کہ خیبر گئے کہ یہ جو ہے عبداللہ بن سہل اور مہیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف گئے جہاں کون لوگ رہتے تھے؟ یہود لوگ رہتے تھے. تو ان دنوں ان کے
ان کے مسلمانوں سے صلح تھی، یعنی اس دوران میں گئے کہ جب دونوں میں صلح تھی، یہود اور مسلمانوں میں، تو صلح تھی وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت مہیسا عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو دیکھا، یعنی دونوں جدا ہوئے خیبر گئے اور وہاں دونوں اپنے کام سے جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ تو جب مہیسا جو واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل جو ہے، جو کہ خیبر میں یہ دونوں گئے ہوئے تھے، بن سہل کے پاس آئے تو دیکھا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، یعنی کس نے قتل کیا؟ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، تو انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور وہ خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں دفن کیا، پھر مدینہ آئے اور عبد الرحمن بن سہل اور مہیسا اور ویسا، یہ حضرت مسعود کے جو ہے وہ بیٹے تھے، تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ بھی عبداللہ بن یعنی یہ جو تھے محیصہ بن مسعود جو تھے وہ اور ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ عبداللہ بن سہل اور یہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت جو کہ مہیصہ اور ہویسہ جو ہے وہ حضرت مسعود کے بیٹے تھے، تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبد الرحمن گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عبد الرحمن جو ہے وہ اس وقت یعنی چھوٹی عمر کے تھے، یعنی ان تینوں میں جو سب سے چھوٹی عمر کے تھے وہ عبد الرحمن تھے، اور جو انتقال ہوئے تھے وہ کون تھے؟ عبداللہ بن سہل تھے۔ تو وہ بات کرنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بتانے لگے کیا ان کا قتل ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آدمی بات کرے، بڑا آدمی بات کرے، یعنی 2 بار یہ بات ریپیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بڑا آدمی بات کرے، یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں کوئی یعنی ایسی بات ہو، ابھی یہاں تو قتل کی بات ہو رہی ہے نا کہ قتل کیا گیا تھا ان کو، کس کو؟ عبداللہ بن سہل کو، تو یہاں قتل کی بات ہو رہی تو لیکن اسی طرح کوئی بھی ایسی امپورٹنٹ بات ہو، کوئی ایسا امپورٹنٹ واقعہ ہو اور کوئی ایسی بات ہو، کوئی بحث مباحثے کی یا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اور پھر کوئی تھرڈ پرسن کے پاس آ رہا ہے، یعنی مشورہ لینے کے لیے یا تو یعنی ان سے ایڈوائس لینے کے لیے یا انصاف کے لیے کسی کے پاس آئے، تو جس طرح سے یہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کس کو کوئی بھی بات بتانا چاہیے؟ جو ان لوگوں میں سب سے بڑا ہو۔ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بڑے یعنی عمر میں بھی اگر بڑے ہیں تو ان کی امپورٹنٹ پتا چلتی ہے، جس طرح سے پچھلی حدیث سے بھی ہم لوگوں کو پتا چلا تھا نا کہ امام کے قریب کن لوگوں کو رہنا چاہیے، یا درس کی مجلس ہو تو قریب میں کن لوگوں کو رہنا چاہیے؟ جو زیادہ مرتبے میں بڑے ہو، ہے نا؟ تو اسی طرح یہاں بھی یعنی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کون لوگ کس کو بتانا چاہے؟ جو عمر میں بڑا ہے وہ بات کریں گا، نہ کہ جو چھوٹا ہے وہ آ کے بتائیں گا کہ ایسا ایسا ہوا۔ اگر 4-5 لوگ ہیں تو جا رہے ہیں یعنی کوئی بات بتانے کے لیے، تو جو ان میں بڑا ہے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پھر بعد میں ضرور پوچھیے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے وہ بڑے لوگوں کو چانس دینا چاہیے کہ وہ بات کرے کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو یعنی کوئی بھی ایسے فتنے فساد ہو یا کوئی بھی ایسے امپورٹنٹ کام ہو تو اس میں ہم یعنی بڑے لوگوں کو بات کرنے کے لیے کہنا چاہیے، چھوٹوں کو بات کرنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا نا کہ بڑا آدمی بات کرے، بڑا آدمی بات کرے۔ عبد الرحمن ان تینوں میں سب سے نو عمر یعنی چھوٹے تھے ان میں، بس وہ خاموش ہو گئے اور حضرت مسعود کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی۔ یہ دونوں عبد الرحمن اور عبداللہ مقتول کے چاچا زاد بھائی تھے، ان کے جو چاچا زاد بھائی تھے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو کہ اپنے بھائی کے قاتل سے کا حق مانگتے ہو؟ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ان سے جب انہوں نے کہا کہ قتل کیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پوچھا کیا تم واقعی ایسا ہوا ہے اور کیا تم ان کا قاتل سے حق مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو یہاں اسی کا یعنی یہ حدیث بتا کر جو ہے امام نووی یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ بڑے لوگوں کو، جو بڑا آدمی ہو ان لوگوں میں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ بات کرنا چاہیے ایسے موقع پر نا۔ اور نیچے پھر وہی بات آئی، کبر کبر کے معنی ہے کہ بڑا آدمی گفتگو کرے۔ تو یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے دو آدمیوں کو ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے۔ سب جانتے ہیں نا غزوہ احد جب ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے تھے نا، کتنے صحابہ کرام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، دو آدمیوں کو جو ہے وہ ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے تھے۔ اس وقت پوچھتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ جب آپ کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ قبر میں پہلے اس کو اتارتے یا اس کے جانب قبلہ آگے رکھتے، یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں سے بھی دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان جو بڑا ہو رتبے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اور یہاں کیا بات آئی ہے، جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے، تو یعنی زندگی میں بھی ان کی اہمیت ہے، ان کو عزت احترام دینا ہے، ان کو پہلے بولنے کا موقع دینا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور مرنے کے بعد بھی دیکھیں سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی ان کی اہمیت، ان کی امپورٹنٹ، ان کا منصب جو ہے وہ ان کا جو رتبہ ہے وہ اعلیٰ ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ جو دو شہید ہو گئے دونوں کو ایک ہی ساتھ دفن کرنا ہے، لیکن پہلے آگے جو ہے وہ کس کو رکھتے تھے، جو زیادہ قرآن کا حافظ ہوں گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی زیادہ سے زیادہ قرآن حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں آج جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے نا، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، حفظ کرنا، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں، بلکہ چھپاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا یعنی مادی چیزوں کے اوپر سب دھیان دیا جاتا ہے، یعنی جو آج دنیا میں کوئی پیسہ کماتا ہے، زیادہ سیلری لیتا ہے تو اس کی بہت زیادہ عزت ہے۔ لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہاں کیا دکھا رہا ہے کہ کس کی زیادہ عزت ہے، کہ جو قرآن کا حافظ ہے، اس کی مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے لیے مرتبہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ دفن میں پہلے یا آگے رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی یعنی خود بھی دین کا علم حاصل کرنے والا، قرآن کو حفظ کرنے والا بنائے، اور جو دیندار ہے ان لوگوں کی عزت کرنے والا بنائے، جو اپنے استاد ہے، جو علماء ہے، جو امام ہے۔ آج تو انہی لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، انہی کے نام پر فتوے نکالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمایا نا، اور لوگ اس کے ذریعے اگر کوئی علم حاصل بھی کر رہا ہے تو اس کے ذریعے مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے عزت بھی جاتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے نا، اور سب کو جو ہے وہ اس کے مطابق قرآن یعنی علم والوں سے، قرآن والوں سے، اور قرآن کا علم رکھنے والے اور اس کو حفظ کرنے والے اور اس کا علم بھی رکھنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی، اور ہم سب کے اہل و عیال کو، اور قیامت تک آنے والی ذریت کو، ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور بعض لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے عزت دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے کہ جس کے ذریعے ہمیں عزت اور سر بلندی ملے۔ آج دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں، امام ہیں، کس طرح سے ان کے نام، پہلے تو اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، اور پھر جتنے بھی اپنے امام جو ہم لوگ جتنے بھی علماء ہیں، امام بخاری لیجئے، امام نووی لیجئے، کس طرح سے ان کے نام ابھی تک بھی زندہ ہے، اور ہم لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، تو ہمیں بھی کیا ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت جو ہے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ دیکھیں چلیں نیکسٹ حدیث پر آتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں. بس میرے پاس دو آدمی آئے. میں نے ایک دوسرے سے دو آدمی آئے. ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا. میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دے. دیکھے سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھے، اور خواب میں کیا دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے اور وہاں دو لوگ تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی مسواک کس کو دیے؟ چھوٹے کو دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا خواب میں ہی؟ سبحان اللہ، کہ بڑے کو دے. تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی. اسے مسلم نے مسند یعنی کہ سند کے ساتھ پیش کیا مسلم نے، اور امام بخاری نے بغیر سند کے اس کو بیان کیا ہے. تو سبحان اللہ، اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ سب سے پہلے جو بات پتہ چلتی ہے نا وہ یہ کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتے تھے کیا ہوتے تھے؟ سچے ہوتے تھے، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتے تھے وہ سچے ہوتے تھے، اور آپ کو خواب کے ذریعے بہت سی چیزیں دکھائی اور سکھائی جاتی تھی. سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یاد کیجئے کہ کس طرح سے انہوں نے خواب میں دیکھے تھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اسماعیل علیہ السلام کو، اور کس طرح سے انہوں نے کی. یعنی یہ جو انبیاء کرام تھے ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے. اوکے. تو اور خواب جو ہے وہ نبوت کا 64واں حصہ ہوتا ہے. یعنی نبوت تو سبحان اللہ ختم ہو گئی، لیکن خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی بار جو ہے وہ بشارتیں بھی دیتے ہیں، یعنی عام انسانوں کو بھی، ہاں، اور آگاہ بھی کرتے ہیں، خبردار بھی کرتے ہیں، تاکہ لوگ پہلے سے ہی اپنے اس کے لیے تیار ہو جائے اور بندوبست کرے. تو لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں، دیکھیں دو بات ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہاں کوئی اگر کچھ ایسا اچھا خواب دیکھا تو وہ ضرور پورا ہی ہوگا، یا تو کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس میں یعنی وہ اچھا نہیں ہے کسی کے لیے تو وہ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کی خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والے کی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے. جب اس نے وہ خواب دیکھا اس کی حیثیت کیا ہے، اس پر بھی وہ ڈیپینڈ ہے. یعنی ہر خواب جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ خواب کے جو تین یہ ہے نا کہ ایک جو ہوتے ہیں وہ خواب، وہ جو کچھ ہم لوگ دن رات جو سوچتے رہتے نا وہی ہم لوگ دیکھتے. تو بعض اوقات دنیا میں ہی ہم لوگ یعنی دن میں ہی ہم لوگ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، یا کچھ اپنے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، یا پریشانیاں ہوتی ہے، یا کچھ خوف رہتے، تو وہ خواب میں بھی ہم لوگ وہ دیکھتے. اور بعض اوقات جو ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے، یعنی شیطان ہم لوگ جب جاگے رہتے ہیں اس میں بھی ہمیں وسوسے ڈالتے رہتا ہے، ڈراتے رہتے ہیں، اور جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمیں ڈراتا ہے برے خواب دکھا کے. تو بات کی یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ ہر خواب سچے ہوتے ضروری نہیں ہے، اور اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور لیکن بعض جو خواب رہتے ہیں وہ یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کچھ دکھاتے بھی ہم کو، تو تاکہ ہمیں خبردار کرے. تو ہم لوگوں کو اس کے لیے پھر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خواب جب ہم لوگ دیکھے، جب برا خواب دیکھے، تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا سبحان اللہ کہ جب برا خواب دیکھے تو کیا کرنا چاہیے؟ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، 3 بار تھتکارنا چاہیے، اور پھر وہ جو دعا ہے وہ پڑھنا چاہیے. یعنی جس طرف ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے اور خواب دیکھے تو اس طرح اس جانب تھتکار کے پھر دوسری جانب کروٹ بدل کر سونا چاہیے. پھر اللہم انی اعوذ بک من شر اللہم انی اعوذ بک من شرها ومن شر شیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خواب کی شر سے اور شیطان مردود کی شر سے مجھے بچا. اور پھر وہ والی جو دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، نہیں کیا ہے وہ دعا؟ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، ابھی دماغ سے ایک دم سے نکل گئی. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی کو یاد آ رہی تو جلدی سے بتا. کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ ہماری زبان پہ رہتی ہے اور پھر وہ نہیں نکلتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں مجھے نہیں یاد ہے. نہیں یاد ہے، بہت ایزی دعا ہے، ہم لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں.
جی یہ بھی ایسے کیسے ہوتا ہے؟ ہاں یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من همزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور امید کرتے ہیں یہ دعا سب کو یاد ہے. سبحان اللہ. مگر دیکھیں کیسا شیطان بھلا دیتا ہے نا. سبحان اللہ. حالانکہ دن رات ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ، کہ میں اللہ کی تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور عذاب اور بندوں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، نیز اس بات سے کہ شیطان میرے قریب ہے. تو یہ دعا پڑھنا چاہیے. اور وہ جو خواب ہے، برا خواب جو ہے، وہ کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو خواب رہتے ہیں وہ پرندوں کے پروں پر معلق رہتے ہیں. جب ہم اس کو کسی کو بتا دیتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو بہت محتاط رہنا چاہیے. اپنے برے خواب کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. اور جو اچھے خواب ہے تو وہ بھی کس کو بتانا چاہے؟ بس اس پر جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، اور جس پر اعتماد، کہ جس سے یہ نہیں ڈر ہے کہ مجھ سے حسد کریں گے. جس طرح سے وہ یاد کیجیے نا کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور ستارے جو ہے وہ سجدہ کر رہے، تو یعقوب علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانا. تو سبحان اللہ، اس سے بھی ہم لوگ کو پتہ چلتی ہے نا باتیں. تو ہمیں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. بس جن پر ٹرسٹ ہے تو ان کو بتایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں تو ہم لوگ جانتے ہی ہے نا. تو یہاں اور جو پتہ چلتی ہے کہ بات، کہ جب کوئی خواب دیکھے تو اسے یا تو پھر یعنی کوئی نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تعبیر کرنے والا ہوتا ہے، یا کوئی جاننے والا ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے. مگر یعنی کوئی ایک دم ایسی کوئی انجان، یعنی جو لا علم ہے، ان کو نہیں بتانا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی بات بتائے کہ اس کا غلط مطلب نکالے. تو یعنی ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، اور نہ ہی اس کا اپنے سے کوئی، اور خود بھی اس کا کچھ مطلب نہیں نکالنا چاہیے. ہاں ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے، ویسا نہیں ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے. اور نہ دوسرے کو کوئی بتا کے وہ کوئی اپنے کو غلط اس کا تعبیر کرے. کیونکہ جو خواب کو جس طرح سے جو تعبیر کی جاتی ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنا جو خواب ہے کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے. ہاں کوئی علم والا ہے، کوئی سمجھدار ہے، تو اس کو بتایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس کی خواب کی تعبیر کرے. لیکن اگر کسی ایسے ویسے کو ہم بتائیں اور وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے تو ویسا ہی پھر ہو جائے گا. یعنی جیسی اس کی تعبیر کی جاتی ہے نا، ویسا ہی پھر وہ ہو جاتا ہے. اور جس سے خواب کے بارے میں پوچھا گیا اسے بھی چاہیے کہ فوراً سے ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکالے، اور کیا کرے؟ خاموش رہے. یعنی اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے آئے نا خواب کے بارے میں، تو ایسی نہیں کہ معلوم نہیں کچھ بھی اور کچھ بھی بتائے زبان سے، نہیں، بلکہ کیا کرنا چاہے؟ خاموش رہنا چاہے. تو یہاں سے جو ہے وہ یہی بات پتہ چلتی ہے خواب کے بارے میں. سمجھ میں آئی خواب کے بارے میں بات؟ ہے امید کرتے کہ سمجھ میں آئی ہوں گی. تو یہاں سبحان اللہ اس خواب کے ذریعے یعنی ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چھوٹے کو مسواک دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ بڑے کو مسواک دے. یعنی دینے میں پہل کس کا کیا جائے؟ کہ جو بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے، ان کے مرتبے کا لحاظ کیا جائے. اگر آج بھی یہ ٹرینڈ یعنی دنیا میں رہے نا، تو کوئی والدین جو ہے وہ یعنی ہر کوئی اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی ضرور عزت کریں گا. تو اللہ کرے کہ اپنے تمام جو بھی اپنے بڑے ہیں، بزرگ ہے، جو رتبے میں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں، ان کے شان میں اور ان کے اس میں بہت اضافہ کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بڑوں کی عزت اور ان کے رتبے کا خیال رکھنے کی. چلے نیکسٹ ہم لوگ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش یعنی کہ بزرگ، یعنی سفید داڑھی والے، سفید بال والے، اوکے، مسلمان کے حامل قرآن، حافظ، قاری اور عالم. یعنی حامل قرآن یعنی حافظ بھی ہے، اور جو قاری یعنی قرآن حفظ بھی ہے، اور قرآن کو جاننے والے بھی ہو.
اور جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا اور نہ اس سے اعراض کرنے والا ہے، یعنی قرآن کے سے حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی قرآن کے اس میں حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، اور اس سے اعراض کرنے والا نہیں ہے، اور بے وفائی کرنے والا نہ ہو، اور جو منصف یعنی انصاف کرنے والا جو بادشاہ ہے، یعنی ایک کون ہے؟ جو بڑے عمر کا آدمی ہے، جو قرآن کا حافظ بھی ہے، قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، اور قرآن کے حدود میں تجاوز نہیں کرتا، حد سے یعنی وہ حدود میں رہتا ہے، جو کچھ قرآن میں آتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی اور جو انصاف کرنے والے بادشاہ کی عزت کرنا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے، یعنی ایسے بزرگ انسان کی جو قرآن کا حافظ بھی ہے اور قرآن کا علم بھی جانتا ہے، اور وہ قرآن سے اعراض بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو پابندیاں ہے اس کا بھی لحاظ کرتا ہے، یعنی بعمل ہے وہ، سبحان اللہ۔ اور ایک وہ کہ جو بادشاہ ہے اور جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، تو یہ دونوں کی بھی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے نا کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ عزت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت احترام دیا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں بھی کیا ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کا، یعنی جو دینی اعتبار سے بھی جو بڑا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے اور علم میں بھی بڑا ہے، سبحان اللہ، اور جو دنیائی اعتبار سے بادشاہ ہے، بڑی پوسٹ پر ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو اس کی عزت کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ یعنی بزرگ سے مراد وہ شخص جو پاک بازی کی زندگی گزارتے ہوئے بوڑھا ہو گیا ہو، اور حامل قرآن ہو، قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، اور قرآن میں جو ہے وہ غلو کرنے والا نہیں ہو، اور ایسے لوگوں کی جو ہے وہ، اور اسی طرح جو حکمران اور بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو ان کی عزت کرنے کی یہاں بات کی گئی اس حدیث میں۔ چلے نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے، اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کا تعلق اس شخص کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے شرف و فضل کو نہیں پہچانتا۔ تو دیکھیں یہاں وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں، یعنی اس کا کیا مطلب کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ کون؟ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کا اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے۔ تو دیکھیں آج دنیا میں کتنا کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ کہ ہاں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیا جا رہا ہے اور بڑوں کی عزت کی جا رہی ہے، نہیں الٹا ہی نظر آتا ہے ہم لوگوں کو، تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمایا ہے نا، بڑے بچے بلکہ جو بچے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی ان کی عزت کی جائے، اور بڑوں کو تو بس ان پر ترس کھا کر ہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اگر کچھ کرتے بھی ہے تو عزت احترام کے لیے نہیں، بلکہ ترس کھا کر کے چلو بھائی بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اور تو دیکھیں وہ جو ہے وہ ہم میں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار پھر سے سنیے یہ حدیث، اس شخص کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے پر شرف و فضل کو نہیں پہنچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، چاہے پھر وہ عمر میں بڑے ہو، رتبے میں بڑے ہو، یا کوئی منصب پر ہو، کوئی پوزیشن پہ ہو، کوئی پوسٹ پر ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان کی عزت کرنے والا بنائے، احترام کرنے والا بنائے، اور چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنائے، چھوٹوں کو سلام کرنے والا بنائے، ان لوگوں سے باتیں کرنے والا اور ان لوگوں کی تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی کرنے والا بنائے ان لوگوں کے ساتھ، ہے نا۔ نیکسٹ حدیث ہے حضرت میمون بن ابی شبیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت عائشہ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا۔ کون آیا؟ ایک فقیر تھا، سوالی کرنے والا سائل تھا، فقیر تھا، تو وہ آیا تو حضرت عائشہ نے کیا کیا، اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا۔ اور ایک آدمی گزرا جس پر اچھے کپڑے تھے، اچھی حالت تھی، آپ نے اسے بٹھایا اور کھلایا، بس اس نے کھایا۔ یعنی ایک آیا جو کہ فقیر تھا، مانگنے والا تھا، میں بھی پھٹے پرانے کپڑے میں ہوں گا، اور جو بھی جس طرح سے فقیر ہوتے
تو اس کو کیا کیا، حضرت عائشہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک دوسرا آیا اور جو وہ اچھے حالت میں تھا، کپڑے وغیرہ بھی اچھے تھے، اچھے حالت میں تھا، تو حضرت عائشہ نے ان کو بٹھایا اور کھلایا، کھلایا، پس پھر اس نے کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی لوگوں نے، جس نے بھی یہ دیکھا تو انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے کون سی بات یاد دلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلائی۔ کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، ان کی حیثیت کے موافق ان سے سلوک کرو، یعنی کہ برتاؤ کرو۔ تو سبحان اللہ، کیا بات یہاں سے سمجھ میں آئی؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میمون نے حضرت عائشہ کو نہیں پایا، امام مسلم نے اسے اپنی صحیح، یعنی یہ اس کی بات ہے۔ تو سبحان اللہ، اس حدیث سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث انہوں نے دلیل کے طور پر، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہ فقیر کو تو ایک روٹی کا ٹکڑا دے کے بھیج دیا اور جب دوسرا آیا تو اس کو بٹھا کر کھلایا، تو انہوں نے کیا دلیل پیش کی، کہ اس کا ریزن کیا بتایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، ان کی حیثیت کے موافق ان سے سلوک کرو، یعنی ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں مارنا ہے، کہ ہاں اس کو بھی آیا تو اس کو بھی روٹی کا ٹکڑا دیا، اور اس کو دوسرا آدمی جو اچھے حالات میں اچھے میں تھا تو اس کو بھی روٹی کا ٹکڑا دے کے بھیج دیا، نہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی، ان کی عزت اور احترام کرو، اور اگر فقیر تھا تو فقیر کو ایک روٹی کا ٹکڑا مل گیا تو وہ دوسری جگہ بھی روٹی کا ٹکڑا مانگے گا، پھر وہ وہی چلتے پھرتے کھائے گا، اور اگر اس کو بٹھا کے کھلایا جاتا ہے تو وہ جو ہے، وہ جو رستے پہ مانگنے والا جو فقیر ہے، اگر اس کو بھی بٹھا کر احترام دیا جاتا ہے تو اس سے وہ، یعنی اس کا جس کا وہ مستحق نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی اس میں اکڑ پیدا ہو اور وہ ہمیشہ یہی چاہے، حالانکہ اس کا مستحق نہیں ہے، بس اس کو تو روٹی چاہیے تھے تو اس کو مل گئی، تو یعنی، اور جو دوسرا آدمی تھا تو وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی تھی، تو اس کے لیے کہ لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ فقیر کی طرح نہیں ہو، بلکہ ان کو جو ہے وہ ان کے عزت احترام کے مطابق ان کو کھلایا پلایا جائے، یا جو بھی جو ہے وہ یہ کی جائے، تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے نا۔ لیکن یہ آج کل جو ہے وہ اخلاقی قدر و قیمت جو ہے وہ بہت کم باقی رہ گئی ہے، کہ کسی کو اس کے اخلاق، یعنی مرتبے اور اس کے لحاظ سے ہر ایک کو جو ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے یہ کرتے ہیں نا لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے کہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو ان کے مقام اور ان کی پوسٹ اور ان کی جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ چلے ایک آخری حدیث پر آتے ہیں ہم لوگ، ہاں۔ اور اگر فقیر کے ساتھ ویسی عزت افزائی کی جاتی تو فقیر جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ عزت اور احترام جو اس کو ہضم نہیں ہو سکتی ہے نا، تو وہ اپنے آپے سے باہر آ جائیں گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ، لیکن لوگ آج کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ تو انصاف کریں گے، تو تو یعنی اس طرح سے لوگ معاملہ کرتے ہیں، مگر سبحان اللہ، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی حدیث کے ذریعے، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہوئے نا بن حسین مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے۔ کون آیا؟ اوینا بن حسن مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور حر ان لوگوں میں سے تھے، یعنی یہ جو حر بن قیس جو تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب جگہ دیتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو مجلس رہتی تھی تو اس میں قریب میں ان کو جگہ ملتی تھی،
کیوں؟ کیونکہ ان کے مرتبے اور ان کے علم اور اس کے لحاظ سے یہ قرا حضرات حضرت عمر کی مجلس میں ان کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان تھے، وہ بوڑھے ہو یا جوان۔ اوینا نے یعنی جو قرا جو حضرات تھے وہ سب وہ مجلس یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو مجلس تھی، یعنی کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک گروپ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، جس طرح سے یہ اپنا ایک گروپ ہے کہ ریاض الصالحین کا گروپ، یا کوئی قرآن کی کلاسز ہوتی ہے وہ گروپ، یا کوئی اپنا جو کام سے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک گروپ ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے مل کر ساتھ میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھتے تھے جو ان کے قریب رہتے تھے، جو آپس میں مشورہ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے وہ بات پوچھتے تھے، تو سبحان اللہ اس میں یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر وہ اس میں وہ ان کے میٹنگ میں آ سکتا تھا، ایسا نہیں تھا۔ جس کو اجازت ملتی بس وہی آ سکتا تھا۔ تو یہ جو اوینا جو ہے نا، تو وہ اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ان کے حضرت عمر کے قریب میں بیٹھتے تھے، تو وہ فرماتے کہ مجھے بھی تو اجازت لے کے دے کہ میں بھی اس میں آ سکوں۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی۔ تو اوینا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اے برادر زادے، تمہیں امیر المومنین کے یہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے اسے ملنے کی اجازت لے دے۔ تو انہوں نے اس کے لیے اجازت مانگی، حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی، یعنی انہوں نے مانگی، ان کے بھتیجے یعنی حور بن قیس نے اجازت مانگی تو انہیں اجازت مل گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے، دیکھے یہ کیوں پھر ایسے لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں عزت احترام اور تمیز نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے بعض دفعہ ایسے لوگوں کو نہیں پاس میں رکھا جاتا تھا۔ تو جب اندر آئے تو کہنے لگے اے ابن خطاب، یعنی دیکھے کس طرح سے بے عزتی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، کہ اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تو ہمیں زیادہ عطیے یعنی کہ گفٹ نہیں دیتے، اور تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے، اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے، یعنی آنے کے ساتھ جو ہے وہ کمپلینٹ شروع کر دیے، اور اتنی بے عزتی سے پیش آئے کہ یعنی جن کا احترام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، تو ان کو بے عزت کرنے لگے، فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر یہ سن کر غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بہت غصہ آیا، کیوں؟ کیونکہ ایسی بات کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے کہ وہ کتنے انصاف والے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اس طرح سے مجلس میں آ کر ایسی بات کر رہے، تو انہوں نے ارادہ کیا، بہت غضبناک غصہ ہوئے اور یہاں سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بس حر نے ان سے کہا، یعنی ان کا جو بھتیجا تھا جو مجلس میں قریب میں بیٹھتے تھے حضرت عمر کے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا عفو درگزر، یعنی یہ آیت جو ہے وہ یاد دلائے، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا عفو درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض فرمائے۔ یہ اوینا بھی جاہلوں میں سے ہے، یعنی وہ کہنے لگا کہ یہ جو ہے اوینا جو ہے وہ بھی جاہلوں میں سے ہے، تو آپ ان کو جو ہے وہ ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ تو سبحان اللہ، یہ آیت انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، یعنی اس سے یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے نا، وہ غصہ ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ اس کو سزا دے، مارنے کے لیے بھی یہ ہوئے تھے، تو لیکن انہوں نے جب ہور نے جب یہ آیت یاد دلائی تو وہ جو ہے وہ رک گئے۔ تو سبحان اللہ، اس سے بھی کیا باتیں پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے پوسٹ پر، اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ اور وہ اللہ کی کتاب کے حکم پر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی جیسے یہ آیت سنے نا وہ ٹھہر گئے، اور وہ سب سے زیادہ علم میں یعنی وہ اسے سن کر اپنا ارادہ ختم کرتے اور کتاب اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے، یعنی انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے بے عزتی کی ہے اوینا نے تو میں تو اس کا بدلہ لے کے رہوں گا، نہیں، بلکہ انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ترجیح دی۔ یہاں سے یہ ایک بات پتہ چلی۔
دوسری بات یہ بات پتہ چلی کہ ہاں ہر کوئی جو ہے وہ یعنی حالانکہ اتنے علم رکھنے والے تھے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عمل کرنے والے، لیکن ہر ایک کو جو ہے وہ ریمائنڈرز کی، ہم سب کو بھی ہے نا، تمام انسانوں کو، اور حضرت عمر کی یہاں بات ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ ریمائنڈر کی ضرورت رہتی ہے. کبھی انسان عمل کرنے میں بھول بھی جاتا ہے تو اس وقت یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب بھی ہم میں سے کوئی بھول جائے تو دوسرے نے یاد دلانا چاہے پھر وہ چھوٹے بھی کیوں نہ ہو. یا بھی یہ دیکھیں یہ تو بڑے ہیں عامر المومنین، اور یہ جو ہے وہ حور جو ہے وہ یعنی مرتبے میں چھوٹے ہے، لیکن انہوں نے یاد دلایا اللہ تعالیٰ کی آیت. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ حکمت کے ساتھ یعنی روکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ بس ایسے یہ میرے چاچا ہے تو روک دو، نہیں ایسا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے بھی دیکھے تو اس کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ روکے نا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، کیونکہ اپنی بات کوئی نہیں سن سکتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہی جو ہے وہ سب سے یہ ہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے جو ہے وہ حور بن قیس نے چاہا کہ یعنی وہ اس نے تو یہ جو ان کے جو چاچا تھے کوئینا، تو انہوں نے تو زبان سے بات کی تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو یاد دلایا تو پھر وہ خاموش ہو گئے. تو سبحان اللہ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے یعنی کیونکہ ان کی قدر منزلت تھی نا، حور کی جو تھی وہ حضرت ان کے اس میں. اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ جو عزت والا ہو، جو رتبے والا ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی بے عزتی کرے تو ایسا نہیں کہ ہاں ہم لوگ دین والے تو بے عزتی برداشت کریں گے، نہیں، بلکہ اس کا جواب دینا چاہیے حکمت کے ساتھ اور عمدہ طریقے سے. تو یہی ساری باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں صحیح ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اگر کچھ مسٹیک ہوئی تو اپنی نفس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ تمام باتوں کو ہم لوگ کے دلوں میں جذب کرائیں اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کریں. چلے آگے کی حدیث کے لیے ہم اپنی بہن پروین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور آگے کی حدیث بیان کریں. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابھی زینہ ٹیچر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے الحمدللہ، اور یہی حدیث ہماری بھی ویسے ہی حدیث ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں سب تو آ ہی گیا ہوگا انشاءاللہ. تو میں بھی اپنی حدیث بیان کرتی ہوں. 359 حضرت ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 عمر بچہ تھا، یعنی میں بچہ تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کر لیتا تھا، یعنی حفظ کر لیتا تھا، لیکن انہیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود تھے. تو عمر والے لوگ موجود تھے، وہ پہلے بتائیں گے، ہم نہیں بتائیں گے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جب وہ ہیں تو مجھے حق نہیں. تو عمر والے لوگ موجود ہیں، پہلے ان کا حق ہے، جبکہ وہ زیادہ جانتے تھے پھر بھی خاموش تھے. تو اس میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے، اور ہم کیا ایسا سوچتے ہیں؟ تھوڑا سا میں اس کا فائدہ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں. ابن عنان نے کہا کہ علماء حدیث نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ جب شہر میں زیادہ بڑا عالم، محدث اور صاحب شرف اور فضل بزرگ ہو تو اس سے کم تر شخص حدیث بیان کرے. تاہم دوسرے علوم میں یہ بات مکروہ نہیں. ہاں استاد یا بڑے عالم کی اجازت سے شاگرد یا چھوٹا عالم حدیث بیان کر سکتا ہے.
اور یہ جس مجلس میں کوئی محدث یا زیادہ بڑا عالم ہو تو آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ اگر مطلب کوئی بڑے ہیں، استاد ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہمیں چلیے ان سے زیادہ ہی ہمیں پتا ہے، پھر بھی ہمیں خاموش رہنا چاہیے کیونکہ عمر میں وہ ہم سے بڑے ہیں اور تعظیم میں بھی بڑے ہیں۔ تو آج کل تو ایسا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ پتا ہے یا نہیں پتا جو بھی ہے، اگر ہمارے ٹیچر ہمیں پڑھا رہے ہیں چاہے کچھ ان سے غلطیاں ہو جاتی تو سب سے پہلے ہم آبجیکشن کرتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس خاموشی سے آپ جو ہم سے بڑے ہیں ان کی عزت و احترام کریں۔ تو ابھی زینہ ٹیچر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ہماری حدیث سے۔ دوسری حدیث پہ میں آتی ہوں 360۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے، تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا شخص مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے۔ تو دیکھیں کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی ہے نا، اگر ہم کسی بوڑھے یا بڑے کی عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسا سب کھڑا کر دے گا جو ہمارے بڑھاپے میں ہماری عزت اور احترام کرے گا۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اپنے سے بڑے کی عزت احترام کریں، جیسے استاد ہیں، والدین ہیں، اور والدین ہمارے سسرال میں جو ہمارے ساس سسر ہیں یا دادا دادی نانا نانی، آپ سب لوگوں کو تو یہ سب بات پتہ ہی ہے، یا دوسرے بھی ہم سے بڑے ہیں اور ان کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی چیزیں تو زینہ ٹیچر نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی میری حدیث۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں دعوت دیتی ہوں اپنی ساتھی نسیمہ ٹیچر کو، آئیں باقی حدیث بیان کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کا۔ چلیے سب کو پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مطلب بہت اچھے حدیثیں سننے کے لیے مل رہی ہے نا، الحمدللہ۔ اس کے آگے کا بھی نیا باب شروع ہو رہا ہے، نیو باب ہے، باب نمبر ہے 45 ہے نا، ریاض الصالحین کا۔ امام نووی نے پہلے کیا کرے، باب باندھے اور پھر قرآن کی آیت بتاتے اور اس کے بعد میں حدیث شروع ہوتی ہے۔ اس طرح سے مطلب اچھا باب ہے، مطلب اس میں بہت سارے پوائنٹس ہے لکھنے کے لیے۔ اگر ابھی بھی کسی نے نہیں لکھا، جس نے بھی پین پنسل اگر ہاتھ میں لیا ہے، اور اگر جس نے ابھی بھی نہیں لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو پوائنٹس ہے لکھنے کے لیے تو وہ بھی تھوڑی سی پینسل اور پین لے کر بیٹھے نا، کہ کس طرح سے اس میں جو پوائنٹ ہے، تو اگر ہم تھوڑا سا لکھتے بھی ہے تو بعد میں ہم کو یاد بھی رہتا ہے سمجھانے کے لیے یا اپنے خود کے لیے نا، بہت عمل کی باتیں ہیں اس میں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر ہے 45 ریاض الصالحین کا۔ باب دیکھتے ہیں پہلے، اہل خیر کی زیارت، ان کی اہم نشینی، ان کی صحبت و محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان۔ تو اس کو پہلے تھوڑا سا سمجھتے کہ کیا چیز اس میں آئی ہے نا۔ اس میں کیا ہے، نیک لوگوں کی زیارت کرنا ہے نا، اہل خیر نے کیا، نیک لوگ، اور ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا، ہم نشین نے کیا، ان کی مجلس میں بیٹھنا نا۔ باب ہے تو اس کو تھوڑا آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کیا ہے، محبت، ان کی کمپنی اختیار کرنا، تو کیا ان سے محبت کرنا، ان کی زیارت کی خواہش رکھنا، پھر ان سے دعا کرانا اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلی آیات جو آ رہی ہے نا، تو اس میں سورہ کہف کی آیات ہے 60 اس کی ہم پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر بعد میں اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ آیت نمبر کیا ہے اس میں، سورہ کہف کی 60۔ اس کے بعد والی آیت آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوں گی آیت، آپ دیکھیے آپ کی اسکرین پہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 ہے، اس کی ہم تلاوت دیکھتے ہیں ابھی۔
قال له موسى هل أتبعك على ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सुने होंगे तिलावत भी बहुत अच्छे से, मतलब थोड़ा तिलावत भी सुनते हैं तो थोड़ा ध्यान भी खुल जाता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब इसका हम लोग तर्जुमा देखते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी से, मैं तो सफ़र जारी रखूँगा यहाँ तक कि मैं दो समंदरों के मिलने की जगह पे पहुँच जाऊँ, या फिर मैं तवील अरसे तक चलता रहूँगा अल्लाह ताला के इस कौल तक। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ इस शर्त पे कि मुझे हिदायत की वो बातें सिखाए जो तुझे सिखाई गई है ना। इस बात में आप देख रहे हैं कि क्या बात पता चल रही है इसमें, कि क्या है इस इन्वान में जो है ना कि ज़ियारत, अहले खैर की ज़ियारत। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा जो है ना बाब है उसको हम समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ज़ियारत है ना। ज़ियारत से मुराद क्या है, मुलाकात करना, यानी विजिट, यानी किससे मुलाकात करना, अहले खैर है ना से। तो फिर देखते हैं कि अहले खैर से मुराद क्या है, कि किसी किस्म की नेकी का जो काम करते हैं ना या करने वाले होते हैं, यानी नेकी है उसको क्या करते हैं, अहले खैर के बारे में जो बात बताई गई है। तो फिर क्या है उसमें देखते हैं हम कि इसमें नेकी क्या है ना। हम लोग बोलते हैं हाँ सब चीज़ नेकी में आ जाती है, हाँ सब छोटी बड़ी नेकी जो है ना कि हम जो कुछ करते हैं तो वो है, लेकिन नेकी क्या है उसका हम देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है, उसका भी आंसर भी हमको खुद अब लोग भी सोच रहे होंगे कि नेकी क्या है ना। सब चीज़ जो हम लोग करते हैं तो नेकी क्या है, वो जिसे अल्लाह की निगाह में समझा जाए, है ना। क्या है, जो कुछ भी हम नेकी करते हैं क्या है, वो अल्लाह की निगाह में समझा जाए। क्या ऐसा नहीं कि हम अपनी ख्वाहिशात पे किसी चीज़ को अच्छा या बुरा करार दें, है ना। नेकी का मतलब यहाँ समझ में आया। देखते हैं कि हम हर दौर में क्या, हर इलाके में, हर कल्चर में क्या होता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है और कुछ बुरी चीज़ें भी होती है ना। आपने देखा भी होगा, जहाँ एक चीज़ हम अच्छी समझी जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, दूसरी चीज़ वही चीज़ को बुरा भी समझा जाता है ना। अगर वो इंसान मुख्तलिफ तहज़ीब के हवालों से जो हो, मुख्तलिफ इंसानों के सोचों के ख़यालात के एतबार से हो ना, जो कोई चीज़ किस चीज़ को अच्छा समझे तो वहाँ बुरा भी कहा जाता है, तो वो पायदार नहीं होती ना। वो नेकी क्या है, पायदार नहीं होती। इसलिए क्या सब लोगों के मयार नहीं हो सकता ना कि क्या चीज़ आती है उसमें। तो इसके लिए जब हो ना कि खैर हो तो उसको डिफ़ाइन करना, तो हम लोग कैसा करेंगे डिफ़ाइन, जो नेकी को हमको ये करना है कि हाँ ये नेकी है, तो नेकी को डिफ़ाइन करना तो हम क्या देखेंगे कि नेकी को क्या है, अहल कौन है ना उसके, है ना। हमको अभी नेकी की जो डिफाइन पता चली कि अच्छा काम, नेकी का काम क्या है ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमको नेकी को डिफाइन करना है कि वो किस तरह से, तो उसका अहल कौन है। तो क्या है, नेक काम क्या है, नेक काम वही है ना जो हमें पैदा किया, किसने, जिसने हमें पैदा किया, उसने हमें जिंदा रखा है और वही हमें रिस्क देता है, जिसके पास हमें वापस लौट कर जाना भी है ना। यहाँ से ये बात पता चली। उसके बाद देखते हैं कि जिसके सामने अपने अमाल का हिसाब भी देना है ना। तो जिसने नेकी और बुराई का मयार क्या है, कायम किया है, उसी को हम बोलेंगे ना। तो क्या है, उसका हक है कि वो हमें बताए कि नेकी क्या है ना। अभी हम देखते हैं कि नेकी क्या है, नेकी से मुराद क्या है, पता चल रहा है आपको कि क्या-क्या चीज़ें है, लेकिन क्या अच्छे कामों से मुराद, है ना। वो काम जो अच्छे काम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे हो, है ना। नेकी तो सब कुछ है, लेकिन क्या है उसके अच्छे कामों से मुराद क्या है, इसमें पता चल रहा है। जो है क्या है, अच्छे काम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अच्छे हो, है ना। तो क्या है जो हम करते हैं ना, जो भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, मुताक़बत होती है। क्या कोई ऐसा भलाई का काम करे, यानी जो भलाई है ना, हमको भलाई नज़र आती है, लेकिन क्या होता है वो हमारी रूह से टकराती है कि हाँ नहीं इसको भलाई नहीं कही जाएँगी, है ना। हम सोचते हैं हाँ ये भलाई है, लेकिन क्या होता है जब हमारी रूह से टकराती है तो क्या होता है, नहीं ये भलाई नहीं हो सकती। तो लिहाज़ा क्या है, यहाँ पे फिर बताया गया है कि अहले खैर से मुराद कौन है ना। इससे मुराद क्या है, अहले खैर से मुराद नेक लोग, है ना। नेकी के कामों में क्या है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले। अब यहाँ पे क्या बात पता चल रही है कि जो होते हैं ना नेक लोग होते हैं, वो कौन होते हैं, किस तरह से वो लोग वो काम करते हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ जो नेक लोग हैं कि किस तरह से वो क्या करते हैं, नेकी को कामों में क्या होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। तो फिर क्या क्या गया इसमें बाब में कि उनकी ज़ियारत या मुलाकात करना हुआ है ना। फिर देखेंगे उसकी ज़ियारत या मुलाकात का जो कायदा होता है वो किस तरह से होना चाहिए, है ना। पता चल रही है कि आपको क्या क्या इस बाब में कितनी सारी बातें जो पॉइंट्स है हमारे लिए है, कि किस तरह से पता चल रहा है अहले खैर है, लेकिन कौन है, कैसे है, फिर उससे क्या मुराद है। तो फिर उसके बाद में क्या, उसकी ज़ियारत और मुलाकात, तो उसका क्या कायदा होना चाहिए, है ना। ज़ियारत ऐसा नहीं कि हम उठ के चले जाए और फिर हाँ ये ज़ियारत और मुलाकात है ना। जब इंसान की किसी अच्छे काम करने वाले के पास बैठता है ना, तो क्या होता है उसकी अच्छाई से क्या होता है, वो मुतासिर होता है ना। तो उसका सोबत, उसका रंग उस पे चढ़ता है ना।
इस तरह से फिर देखते हैं, आपको पता भी है वो एक मुहावरा भी है, खरबूजे को देखकर जो बात पता चलती है। इस तरह से जब इंसान का अमली तौर पे अच्छा काम करते देखता है ना, तो क्या होता है, दूसरे के अंदर भी वो ख्वाहिश जन्म लेती है ना। जब हम किसी को देखते हैं अच्छा काम करते हुए, तो हमारे दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश होती है ना कि हाँ हम ऐसा करें। तो इसी तरह है, ये अच्छे कामों की है। फिर इसकी तरह क्या होता है, गलत काम करते हुए इंसान क्या होता है, उसे कुदरती तौर पे तो उसे मुतासिर होता है, लेकिन उसे क्या करता है, बिगैर सोचे समझे उसे करने के लिए चल पड़ता है ना। ये अच्छाई और बुराई की हमें ऐसे बता दिया कि किस तरह से है। इस तरह से एक और सवाल पैदा होता है कि इस काम की फजीलत इमाम नबी ने यहाँ पे क्यों बताई गई, है ना। बाप तो बांधे उन्होंने इमाम नबी में, लेकिन यहाँ पे क्यों बांधा गया ये बाप, हम सोचना भी चाहिए ना कि हाँ सिर्फ हम पढ़ के, हदीस पढ़ के या कुरान में से जो कुछ भी आती है, लेकिन हमें थोड़ा हर एक चीज के लिए ना कोई बात को पॉइंट में रख के सोचना चाहिए कि इमाम नबी ने ये बात यहाँ पे क्यों बांधा गया है ना। क्यों बांधा गया, आप लोग सोचिए कि क्यों यहाँ पे ये बात बांधी गई है। नेकी के काम के ना, नेकी का काम है, भलाई का, अहले खैर है, क्यों बांधा गया यहाँ पर, क्या है कि नेकी करने वालों का जज्बा जो है ना, जो नेकी और खैर ख्वाही होती है, जो भलाई होती है, तो क्या नेक लोगों को देख कर क्या होता है, और लोग मजबूत हो सकते हैं, है ना। अगर ये हम पढ़ रहे हैं और लोगों को देखेंगे तो हमारे क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, और रिश्ता हमको क्या होगा, एक रास्ता भी मिल जाता है ना। इस तरह से ये बाप यहाँ पे पता चलता है, क्योंकि क्या होता है, अल्लाह ताला ने क्या कहा है सूरह शम्स में आयत नंबर 8 में, वो फजूहा वो तकवाहा, क्या है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर क्या किया है, उसके अंदर भलाई और उसका तकवा, फुजूर और दोनों ऐलान करके रख दिया गया है ना। किस तरह से, एक ही आयत में 2 ही वर्ड है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, इसका तफसील आप तर्जुमा हम लोग देखेंगे ना, तो उसका तकवा और फुजूर दोनों ही अल्लाह ताला ने एहराम कर रखा है। इसी तरह यहाँ से बात पता चलती है कि जो खैर और भलाई होती है ना, वो इंसान के अंदर होती है। इंसान को सोचना चाहिए कि खैर किधर है और भलाई किस में है, और जो शहर रहता है, वो जो बुराई होती है वो किस तरह से है ना। इस तरह से तो इसको एक मिसाल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से है ना, अच्छाई या बुराई किस तरह से होती है। तो जिस तरह के जमीन के अंदर अगर कोई एक इंसान वो ये डालता है, बीज डाल देता है ना, तो उसको तो इसी तरह से नहीं छोड़ देते ना हम लोग, या जो भी जमीन के जो फूल या फल या फूल हो, किस तरह से उसको उगाने की जो शक्ल होती है, इस तरह से तो नहीं उग जाएगा ना कि उसके अंदर कोई बीज डाले फिर वो उग जाएगा, नहीं। उसको क्या चाहिए, मुनासिब माहौल चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, उसकी आबो हवा है ना, उसको जब वो मैसर आएंगी तो क्या होगा, अच्छे से बनेगा। हाँ, जमीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन बीज डालने के बाद तो छोड़ा नहीं जाता ना उसको, कि उसका माहौल, पानी, आबो हवा ये सब मुयस्सर होगा, और पानी, बारिश का मौसम होगा, बारिश होंगी, किस तरह से होगा, उसके बाद ही उसके ऊपर क्या होगा, फल फूल अच्छे से आएंगे, है ना। तो इसी तरह इंसान के क्या है, नेचुरल में भलाई रख दी गई है, लेकिन इस भलाई को पनपने के लिए क्या करना चाहिए, एक माहौल चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए, हाँ भलाई तो है, लेकिन उसको क्या है, करने के लिए एक माहौल चाहिए रहता है हमको, है ना। इंसान तो क्या, इंसान से मैसर होता है ना, कि क्या होता है, हाँ इंसान क्या होता है, उसको देख के उससे मुतासिर होता है कि हाँ कि किस तरह से जो कुछ है ना हम लोग करते हैं, कि जो कुछ करना है इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने क्या है, इसके लिए क्या, किताबों में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं ना, जैसा कुछ लिखा जाता है, तो कुरान में भी है बहुत कुछ, है ना। अल्लाह ताला की एक सच्ची तरीन कुरान पाक है। तो क्या ये सब हमारे पास तो मौजूद है ना, कुरान पाक। किस तरह से अल्लाह ताला की जो कुरान पाक है हमारे पास मौजूद है ना, तो हम लोग ईमान लाते हैं और पढ़ते भी है उसको, लेकिन क्या अमली तफसील कुछ क्या करते हैं उसके अंदर नजर आती है। तो क्या इंसानी कुदरती तौर पर क्या उसको अमल से ज्यादा सीखता है ना। जब हमको कोई सिखाता है, उसके अंदर जो कोई अमल होता है, तो उससे हम लोग सीखते हैं, है ना। इस तरह से नहीं कि अगर कुरान कोई पढ़ा रहा है उसकी तफसील हम सुन रहे हैं, नहीं, कोई ना कोई एक बात तो हमारे अंदर जरूर इंशाल्लाह पैदा होती है, कोई ना एक कोई चीज आती है। तो क्या होता है, इस तरह से किताब के सीखने से क्या होता है, तो क्या कि हम उसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद क्या था आने का, है ना। आप अल्लाह ताला ने क्यों उनको भेजे थे, कि सूरह आल इमरान में 164 में उसका बताया गया है। इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह मोमिन पर एहसान किया, जैसा मैंने उसे एक रसूल भेजा और उन पे आयत पढ़कर सुनाता है और उसका तज़किया करता है ना। किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान आके पढ़ाया, सिखाया, है ना, और किस तरह से तज़किया किया। तो क्या इंसानों को भी, इंसान से क्या होता है, एक पाकीज़ी कुव्वत मिलती है, एक तज़किया मिलता है, एक नसीब होता है। वो क्या है, सिर्फ हम किताब पढ़ के तो नहीं कर सकते ना। हाँ चलो हम लोग अब ये किताब पढ़ लेंगे, अभी देखिए बाब में कितने सारे मीनिंग आ रहे हैं, कितने मतलब आ रहे हैं ना, कि किस तरह से मतलब इस चीज़ को बताया गया है कि अहले खैर के बारे में जो बात आ रही है, कि किस तरह से इसमें हर एक चीज़ को खोल करके मतलब इमाम नबी ने जो बताए थे, बाप बांधे, लेकिन उसको कितनी तफसील की ज़रूरत होती है ना, कि सिर्फ हम लोग पढ़ के इसको गुजर जाएंगे तो हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए यहाँ पे हमको सीखना ज़रूरी है। तो क्या इनको किताब की तालीम और हिकमत
ضروری ہے نا، کہ کتنی ضروری ہے کہ تربیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کو ماحول بھی ضروری ہوتا ہے نا، کہ ہم کتاب پڑھ کے تمہیں اس طرح سے بتایا گیا کہ ماحول کتابوں سے کیا آتا ہے تو نہیں ہو سکتا نا، صرف ہم پڑھ لیں گے، تو اس کے لیے ماحول بھی ضروری ہے. تو کیا ہے، ایک عالم کے پاس کچھ وقت گزارنا ہے نا، تو کیا اہل حکمت کے پاس کا جو ہوتا ہے صحبت، اس سے ہم کو محبت اختیار ہوتی ہے نا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کس سے محبت ہوتی ہے، جو لوگ سکھاتے ہیں، لوگ جس کے پاس ہم لوگ بیٹھتے ہے نا، اس طرح سے ہوتا ہے. ایسا نہیں تو انسان صرف علم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہم جب علم بھی سیکھتے تو کیا ہوتا ہے، اس کا انکریجمنٹ جو ہوتا ہے، اس کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا، اس کو پھر وہ بڑھتا بھی ہے، اور ایک اس کو کیا ہوتی ہے، اچھی فضا بھی نصیب ہوتی ہے نا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جب ہم لوگ جو سیکھتے، کوئی بھی ایک پوائنٹ ہم لوگ کو اچھا بھی لگتا ہے تو اس پہ ہم لوگ غور و فکر بھی کرتے اس طرح سے. تو اس میں کیا بتایا، اہل خیر کی کیا بات ہے، یعنی جو نیکی کا جو بھی شخص ہوتا ہے کام کرنے والا، نیکی کا کام کرنے والا ہے نا، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اہل خیر کہا جاتا ہے نا. پھر کیا کہا گیا کہ اس کی مجلس میں جا کے بیٹھنا، یعنی کیا، اس کی صحبت میں جانا، پھر اس سے کیا ہوتے ہیں، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس طرح سے یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. پھر دیکھیے قدرتی طور پر انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، اسے اثر انداز ہوتا ہے نا، جس کے پاس ہم لوگ خواہش ہوتی ہے اس کے بیٹھتے ہیں، جس کی مجلس میں جا کے اس طرح سے کیا ہوتا ہے، ہم اس سے اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا بتایا گیا، زیارت کی خواہش رکھنا ہے نا. ضروری ہے ہم کوئی بات کو تھوڑا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں نا، اس سے ہم کو کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں بھی تھوڑا آتا ہے، ہم کو پھر اچھا بھی لگتا ہے کہ ہاں یہ بات سنتے تو اس پہ ہم کو عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے نا، الحمدللہ. پھر کیا بتایا گیا کہ اس کی زیارت کی خواہش رکھنا. پھر کیا ہے، پھر ان سے دعائیں لینی چاہیے ہے نا. تو ایسی جگہ پہ جانے کے لیے خاص طور پر کوشش کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، زیارت کی جو بات آئی ہے، پھر اس سے دعا کی جو بات آئی ہے نا. تو پہلی آیت میں کیا بتایا گیا کہ ہم لوگ دیکھتے قرآن کی جو پہلی آیت میں کیا بتایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مثال دی گئی ہے نا، وہ غلام اور شاگرد سے کہا گیا کہ میں کیا ہے، جب تک چلتا رہوں گا، کہ کیا ہے، جب تک میرا سفر پورا نہ ہو جائے ہے نا. کیا اس مطلب وہ جو بات بتائی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کیا تھے، نبی تھے نا یہاں پر، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا تھا کہ جب تک میں کیا کروں گا، اس کو چلتا رہوں گا جب تک میں وہ سیکھ نہ لوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم تھا نا. پھر کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پہ کہ مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائے جو تجھے سکھائی گئی ہیں. اور کس سے بات کر رہے ہو، خضر علیہ السلام کی جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا، وہ بات پتہ چل رہی ہے. یہاں پہ کیا ایک طویل قصہ جو تھا وہ تو بیچ میں سے یہ کر دیا، لیکن کیا بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو علم کی جو طلب تھی نا، علم کی جو خواہش تھی، اس کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے نا، کہ کس طرح سے یہاں پہ جو بات بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، نیکی کی طرف انہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو نیکی کا حکم دیا تھا کہ کس طرح سے ان کو جانا ہے نا. تو کیا ہوتے ہیں جو انبیاء، حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا، وہ کیا تھے، انبیاء تھے. تو انبیاء کیا ہے، استاد جو ہے نا، انسانوں میں سے نہیں ہوا کرتے ہے نا. انبیاء کے استاد جو کیا ہے، وہ انسانوں میں سے نہیں ہوا کرتے، لیکن ہم علم، اللہ کے جو علم ہوتا ہے نا، اس سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رب کا ہی پیدا کرتا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ کیا رب کا ہی حکم ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائے ہے نا. تو وہ گئے تھے ان کے پاس. تو یہاں پہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو حضرت خضر علیہ السلام تھے نا، وہ فرشتوں میں سے تھے یا عام انسانوں جیسے نہیں تھے. تو یہاں سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، آپ لوگوں نے اس کی تفصیل تو پڑھے ہوں گے الحمدللہ، کہ کس طرح سے آپ کو ذہن میں بھی آ رہا ہوں گے کیا کیا چیزیں اس میں جو آئی تھی نا، الحمدللہ. پھر دیکھتے کہ انہوں نے جو کام کیے تھے وہ کیا تھے، کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں تھی ہے نا، لیکن کیا تھے، وہ ایک بچے کو جو انہوں نے مارا تھا، جو کیا تھا، وہ قتل کرنا ان کو کیا تھا، ناروا تھا نا، ان کو یہ سب نہیں، لیکن یہ کس کے حکم سے تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تھا ہے نا. کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو کیا تھی، اجازت دی گئی تھی نا، کیونکہ وہ عام انسانوں میں سے نہیں تھے، فرشتوں میں سے تھے ہے نا. یہ بات پتہ چل رہی ہے یہاں پر کہ کیا جس طرح فرشتے ہیں نا اللہ کے حکم سے لوگوں کے جان نکالنے کے لیے ہوتے نا، تو اسی طرح ان کو یہ اجازت ہوتی ہے. کیا ملک الموت کے بارے میں جو بات پتہ چلتی ہے، جان لیتے ہیں نا، تو ان پہ کیا ہوتا ہے، یہ الزام نہیں لگتا، وہ کیا ان کی ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. تو یہ اس میں ایک بات پتہ چلی اس قرآن آیت میں. یہاں پہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی جو طلب تھی نا علم کے بارے میں، اور اہل خیر کے پاس جانے کی تمنا جو تھی ہے نا، وہ کس کے پاس جا رہے تھے، خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے. اور وہ جو ان کی تڑپ اور کوشش کو ظاہر کیا جا رہا تھا نا، اس سے یہاں پہ یہ بات ہم کو، اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ کس طرح سے یہ ہے. تو کیا ہے، جو میں چلتا ہی جاؤں گا، مدت تو چلتا رہوں گا ہے نا. یہاں سے بات پتہ چل رہی ہے، سالوں سال چلتا رہوں گا، تو جب تک میں اپنے مقصد کو نہ پالوں ہے نا. تو یہ کیا ایک نبی کی کوشش ہے اور خواہش ایسی ہے، جیسے کہ ہم کو بھی کیا اس پہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کہ کس طرح اگر ایک نبی کی اتنی کوشش ہے، اتنی خواہش ہے، تو ہم لوگوں کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے نا،
اس طرح سے یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اس کے بعد والی ایک آیات ایک اور ہے سورہ کہف کی, وہ ہم ابھی ہم تلاوت لگاتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی ترجمہ کر کے پھر اس کی تفصیل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 328 سورہ کہف کی. آپ لوگ یہ آیت کو ٹک مارک بھی کریے اور اس کو جا کے تھوڑا بعد میں اپنا ترجمہ بھی دیکھیے کہ اس میں کیا چیز آئی ہے اور کیا چیز پتہ چلیے, اور ہم نے اس حدیث کے ذریعے سے اس کو کیا کیا اس میں سیکھا ہے نا, اس پہ بھی پوائنٹ نوٹ کریے کہ کیا کیا چیز آتی ہے. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام طلب ان کی رضا کے لیے. تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کیا ہے, ان کو روک کے صبر کرنے کے لیے کہا گیا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی ان کو, کہ ان لوگوں کو ضرورت تھی, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی, ہم لوگوں کو ضرورت تھی. لیکن اگر آپ انہیں وقت نہ دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگ کو وقت نہ دیتے جو ان کے صحابہ تھے نا, تو وہ بھلائی کس طرح سے سیکھ سکتے تھے اور ہم تک کہاں تک پہنچ سکتا تھا. لہٰذا جو صحابیات ہیں نا, تو جو ان کا سرف حاصل ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور آپ کی تعلیم حاصل کرنے کا نا اسی بنیاد پر ہی ہوا نا, کہ بطور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ جمے رہے. کیا ہے, وصبر, یعنی اس کا کیا ہے, جمے رہے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی, تو کیا ہے, لوگ ان سے محبت سے فائدہ اٹھائے, ہے نا. یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی, الحمدللہ. چلیے ابھی آگے کی حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز آتی ہے. بہت اچھی حدیث ہے اور اس پہ مطلب بہت آپ لوگوں کو بھی اس کا احساس بھی ہوگا کہ کیا چیز اس حدیث میں آ رہی ہے نا. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ سب کو بھی احساس ہونا اس حدیث کو سن کے بھی اور جو چیز آئی ہے. چلیے حدیث نمبر ہے 361 کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر ہے 361. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس چلے, ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے. جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی. انہوں نے کہا, تم کیوں روتی ہو, کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے جواب دیا, میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے, لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. بس حضرت ام ایمن نے اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پہ بھڑکا دیا, مجبور کر دیا, اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے. یہ دیکھیے کس طرح سے ام ایمن کی جو بات آئی نا, اس کو ہم دیکھتے تھوڑا سا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ام ایمن جو تھی نا, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد آپ طرح ایک کیا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے مربی تھی, یعنی آپ کی تربیت کرنے والی تھی. جب آپ کی والدہ کے ہمراہ اپنے والد کی جب قبر پہ گئے تھے نا, تو ام ایمن ان کے ساتھ میں تھی. اور جب واپس بھی جب ان کی والدہ کے ساتھ ان کا انتقال ہو گیا تھا نا, تو واپس وہ اپنے ام ایمن کے ساتھ ہی وہ مکہ میں آئے تھے. کون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا ہے کہ ماں کا درجہ آیا ہے نا, وہ اتنا بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے, ہے نا. تو یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو خواتین تھی نا, تو والدہ کے برابر تھی. تو یہاں پہ اسے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو تھے نا, عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر کی, یہاں سے بات پتہ چلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ام ایمن سے ملنے جاتے, وہ آگے بھی ایک اور بات آئے گی اس کی کہ وہ ملنے جاتے تھے. لیکن یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا ہوا, انسان کے لیے بہترین کیا ہے, نیکی کے کاموں میں سے. دیکھیں یہ بھی نیکی کے کاموں کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر. کیا ہے, ہاں یہ تو ایک معمولی کام ہم لوگ سمجھتے کہ کسی کو ملنے جانے کے, لیکن یہ بھی ایک نیکی کا کام اتنا ہے, بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. دیکھو کس طرح سے نا, کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے, اور اگر اپنے والدین زندہ نہ ہو تو ان کے والدین کے دوستوں کے ساتھ وہ کام کرنا جو ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. تو کس طرح سے بات پتہ چل رہی ہے یہاں پر. دیکھیں کہ کیا ہے, اس کے حکم کی تابعداری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ام ایمن کی زیارت اور احترام کیا کرتے تھے اور ان کو ملنے جاتے تھے, ہے نا.
किस तरह से बात पता चल रही है हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ पे इस बात का एक अंदाजा भी आप लगा सकते हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बड़े मकाम पर थे वो, क्या क्या चीजें वो करते थे। एक नबूवत की जिम्मेदारी भी थी, दूसरे लोगों की तरफ जिम्मेदारी, और हर साल मतलब गजवात की तरफ जाना, हर तरह से वो अपने बिजी शेड्यूल में भी क्या करते थे, हाँ, जो अपने उम्मे ऐमन जो थी उनके मिलने के लिए वो जाया करते थे। इन सब चीजों के बावजूद भी क्या देखे आप लोग कि इंसानी रिश्तों की जो है ना कदर, किस तरह कदरदानी जो की गई है वो बताया गया यहाँ पर कि किस तरह से ना। तो उम्र में वो बड़ी होंगी, आ नहीं सकती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास उनसे मिलने के लिए उनके पास तशरीफ लेके जाया करते थे। तो क्या है नेकी के कामों में से लोगों से मिलना, वालदेन और वालदेन के जो होते दोस्त होते ना उनसे मिलने की जो बात यहाँ से पता चलती है। जिससे क्या बात पता चलती है, अपने से मर्तबे में जो बड़े हो ना, खा इंसान क्या किसी भी मकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, अपने वालदेन के लिए क्या है, या अपने वालदेन के जो होते हैं उनसे बड़े लोगों का एहतराम किया जाना क्या है, लाजिम है ना। इसकी बात बताई जा रही है, मिलना भी है और उनका एहतराम करना भी क्या है। तो इस्लामी तालीम से हमसे क्या तकाजा करती है कि इनका एहतराम किया जाए, है ना। खा वो उम्र में, माशरे में, मर्तबे में, किसी भी स्टेटस पे मकाम पे क्यों ना हो, ऐसा करना क्या है, अल्लाह का महबूब है। देखिए हमको हर चीज करने के लिए भी बता दी जाती है, फिर उसका हमको फायदा भी बता दिया जाता है, फिर हमको उसका अजर सवाब भी बता दिया जाता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक हदीस पढ़ लिए और उसका होगा, नहीं। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह को महबूब है वो लोग। आगे भी बहुत सारी और बातें आएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक जराना के मकाम पर भी एक जब गोश्त बांट रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ पे भी एक खौतीन उनको मिली, तो उन्होंने वो अपना काम छोड़कर उस खौतीन के लिए मतलब अपने कंधे से चद्दर उतार कर उनको बिछा कर वहाँ पे बिठाया। तो अबू बकर और जो साहबी थे वो उनसे मतलब ये करने लगे, उनको हैरानी हुई कि ये क्या कर रहे हैं काम छोड़कर, है ना। ये बात पता चलती है। तो क्या हम लोग सोचते कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था, ऊँची आवाज़ से बात भी जो करते थे, मतलब उस तरह की ऐसे बात पता चलती है कि किस तरह से लोग यहाँ पे ये करते थे ना, कि किस तरह वो जो एक ख़वातीन की जो इज़्ज़त करते थे ना, वहाँ से एक बात पता चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाँ अरबा में क्या था, जो माशरे में औरत की कोई वैल्यू नहीं थी, है ना। लोग अभी भी लोग कहते हैं क्या क्या है, औरतों की कुछ वैल्यू नहीं। तो यहाँ से पता चलता है कि आप बता सकते हैं कि उम्मे ऐमन को किस तरह से उनकी जो इज़्ज़त करते थे ना, ये हदीस भी बता सकते हैं कि हाँ इस तरह से औरतों की जो इज्जत है ना, हम लोग सुनते भी किसी के इससे भी, लेकिन ये क्या है, उनकी जो वैल्यू नहीं थी, लेकिन कोई कदरदानी नहीं थी, लेकिन उनकी कितनी वो इज्जत करते थे ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ी औरत के लिए क्या करे, अपना काम रोक दिया उन्होंने, और उनके अपनी चादर उनके लिए बिछाकर उनको इज्जत के साथ बैठने के लिए किया, है ना। ये कितना रवैया हम लोग देखेंगे तो कितना अजीब लगेगा कि गैर मामूली रवैया है ना। नहीं, तो उस वक्त उनको जिक्र आता है कि उम्मा अमन का जिक्र आता है, वो जो ख़वातीन के बारे में बात आ रही है, तो उनकी जो रज़ाई माँ जो होती थी ना, तो उनके माँ के दर्जे में आती थी वो, क्योंकि क्या वालिदा को बचपन से ही वो फ़ौत हो चुके थे ना। उनकी वालिदा तो नहीं थी, लेकिन ये उम्मे अमन का ज़िक्र ज़्यादा आता है। तो ख़ास तौर पे क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ के हुकूक की तरफ इशारा करते हुए फ़रमाया गया, है ना, कि माँ के दर्जे की जो बात आई है ना और ख़वातीन की जो बात आई, तो ये क्या-क्या एक दफ़ा मतलब एक और बात इसमें ज़िक्र में भी आता है कि क्या है, इन्हें तुम्हारी माँ की नाफ़रमानी करने को हराम करार दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स जब पूछता है ना, आपको ये पता है ये हदीस, थोड़ा डिटेल में नहीं जाते, थोड़ा सा मतलब इसको मतलब याद दहानी करने के लिए ज़रूरी होता है कि एक छोटी सी भी बात हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ, कि एक शख्स जब पूछता है ना कि एहसान का सुलूक का मुस्तहिक ज़्यादा कौन है ना? आपको तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार कहा, 3 बार कहा तेरी माँ, है ना? फिर चौथे दर्जे पे क्या फरमाया? बाप का ज़िक्र फरमाया, है ना? तो किस तरह यहाँ पे इसमें भी पता चलता है कि औरत का जो लोग कहते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं, यहाँ पे इससे भी ये बात पता चलती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, ऐमन की ज़ियारत, उम्मे ऐमन की ज़ियारत करते थे, लिहाज़ा आपके तरीके पे चलते वो। देखिए सहाबा का जो इसमें एक ये देखिए रोल किस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते हुए क्या किया उन्होंने, खुलफाए राशिदीन थे, है ना? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर, उन्होंने कहा कि हम भी वही काम करें कि एक-एक चीज़ में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फ़ॉलो करते थे ना। उनकी तलब थी, उनकी तड़प थी कि दोनों वो चल पड़े, है ना? यहाँ से बात पता चल रही है। तो उसके बाद में क्या है, तो वहाँ पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ, तो वो उम्मे ऐमन रोने लगी। तो उन्होंने पूछा क्यों रोती है? तो उनको तसल्ली दे रहे कि तुम मत रो करके ना, इस ये जो हदीस में बात आई थी कि जो अल्लाह ताला के पास वो चले गए तो उनके पास जो कुछ है वहाँ वो बेहतर है। लेकिन क्या कहा कि वो उम्मे ऐमन रोने लगी और क्या कहने लगी कि वही का सिलसिला बंद हो गया है, यानी कयामत तक के मतलब उनका जो आना था वो बंद हो गया। तो अबू बकर और उमर भी इस बात को महसूस करने लगे और रोने लगे, है ना। तो देखो किस तरह से यहाँ से पता चल रहा है कि क्या बात आती है ना। हदीस से इसकी जगह पे क्या है लाई गई यहाँ पर, ये हदीस क्यों लाई गई यहाँ पर
کہ کیا ہے محبتوں کا جو مرکز ہے نا اور اتباع کا جو نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کے درمیان تو موجود نہیں ہے نا. ان کی کمی کو محسوس تو کر رہے تھے لیکن کیا اگر وہ تو ہمارے درمیان ہوتے تو کیا ہوتا, ہمیں اور کچھ زیادہ سیکھنے کے لیے ملتا ہے نا. یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. تو دیکھو ام ایمن کی زیارت ملاقات کے لیے ان کی کیا ہے بزرگی کی وجہ سے کر رہے تھے نا وہ لوگ. تو ام ایمن کا اپنے مقام پہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی تو محسوس کر رہے تھے ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور مزید سیکھ بھی نہیں سکتے, یہ بھی بات ان کو بتا رہے دونوں صحابی کو. تو کیا ہے حدیث کا جو چشمہ تو کہ حالانکہ حدیث مطلب قرآن اور حدیث سے جو بات تو مکمل ہو چکی تھی نا, لیکن کیا ان کے دلوں میں ایک حرص باقی تھی اور کچھ سیکھنے کے لیے. تو اس دیکھتے ہیں کہ اس بات سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ ایک شخص کو نئی نئی باتیں سیکھنے کا اگر شوق ہو, خاص طور پہ وہ باتیں جو انسان کو ایک کوشش کہا جا سکتا ہے نا کہ ہاں ہم کو یہ چیز کرنا ہے, تو صرف انسان کا انحصار کیا ہوتا ہے وہی پر ہے. تو معاشرے کے اندر جو کر سکتے ہیں نا اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ کس طرح پہ ہر روز ہم نیا حکم ملتا تھا نا ان کو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہ بات بتائے گی. تو قدرتی طور پہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے معاشرے کے اندر. علم کی جو سرگرمی تھی نا, تو بچے بوڑھے جوان جس طرح بھی جو عورتیں تھیں نا سب کے سب وہ شامل ہویا کرتی تھی اس طرح سے. تو آپ یہاں پہ دیکھو گے کہ کس طرح ام ایمن جو تھی ایک بوڑھی خواتین تھی نا, تو لیکن کیا معاشرے میں ان کا ایک عام سا مقام تھا, لیکن ساری حیثیت جو تھی ان کی کیا تھی, مقام اور مرتبہ نہیں تھا, لیکن اس کے درجے خواتین جو تھی نا اس بات پہ رو رہی تھی. کیا تھی وہ, کس بات پہ رو رہی تھی کہ وہی کا آنا بند ہو گیا. دیکھو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے. اور ہم لوگ ابھی کبھی مجلس میں کوئی بیٹھے یا ہم سے کوئی برے یا ہم سے پہلے لوگ جو تو بات کرے تو ہم لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا. کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے قرآن حدیث سے لے کے کہ کوئی ایک بات ہم لوگ نے کسی مجلس میں بیٹھ کر کرے ہوں گے کہ بات یاد آ گئی ہوگی نا, تو نہیں. جو خلفاء راشدین تھے تو وہ بھی کیا تھے, ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ہے وہ بھی ان دونوں سے اس کی بات سے متاثر ہوئے اور پھر وہ بھی رونے لگے ہے نا. تو دونوں اتنے دلوں کے مضبوط تھے, کیا تھے بہت بہادر تھے, بڑے بڑے کام کرنے والے, لیکن وہ خواتین کی بات سے کیا ہوا ان کا دل بھی کیا ہو گیا پسیت ہو جاتا ہے نا, اور وہ اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رونے لگے. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. الحمدللہ کتنی اچھی حدیث ہے کہ ہم لوگ دیکھے سوچے کہ کیا ہم لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن مطلب کتنی مطلب خلفاء راشدین کی جو بات آئی ہے تو ان کے بارے میں کس طرح سے بات پتہ چل رہی ہے نا. الحمدللہ. چلیے اب آگے کی حدیث ہم لوگ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 362. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا. جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تم پہ کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم اس کی تکلیف اٹھا رہے ہو, کہ اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں, صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یعنی فرشتے نے کہا, جب اس کی بات سن کے فرشتے نے کیا کہا, وہ کہ کس کے لیے جا رہا تھا ایک آدمی کو ملنے کے لیے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, میں تیری طرف اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسا تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. تو دیکھیے یہاں سے کیا بات پتہ چلتی, کیا ہے اس میں وہ جو بتایا نا کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتہ ایک دوست اس سے ملنے جا رہا تھا دوسرے شخص کو, تو کس کے لیے جا رہا تھا, اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. یعنی وہ محبت کیا ہے, دنیا کا کوئی لالچ کوئی غرض کوئی مقصد نہ ہو, صرف کیا ہو, ہم کسی سے اگر ملنے جاتے ہیں کچھ کرتے محبت ہے تو کیا ہماری ہوتے ہیں نا ہمارے دلوں میں کیا ہے, لیکن یہاں پہ کیا بتایا صرف اللہ کی خاطر وہ محبت ہے نا, اس کے لیے وہ اس سے ملنے جا رہا ہے. یہاں پہ ایک اور حدیث کی اس میں بھی ایک دوسری بھی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں دوسرے سے محبت رکھتے ہیں, یعنی میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کی زیارت یعنی ملاقات کرتے. تو دیکھو یہاں پر بھی ملاقات محبت زیارت اور میرے خاطر ایک دوسرے پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں.
تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے. ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ قیامت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے. دیکھیں یہاں پہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ ہاں ملنے کے لیے گئے، لیکن اس میں جو اس کے فائدے بتائے گئے نا وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہے نا. کہا گیا قیامت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے وہ لوگ جو میری خاطر محبت کرتے تھے، دنیا میں میرے لیے آپس میں ملتے تھے. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی ان کو غرض نہیں تھا، لیکن دنیا میں کیوں ملتے تھے؟ اللہ کی محبت کی خاطر ملتے تھے. تو آج میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا اور میرے سائے کے سوا اس میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو سبحان اللہ، دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ محبت کرنا اللہ کے خاطر. تو ہم کو اس کا کیا بتا دیا یہاں پر کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی کیا ہے، حشر کے میدان میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کے لیے جگہ دے دیں گے، ہے نا. حشر کے میدان میں کس طرح سے بات آئی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے نا وہ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے. تو کیا کہا کہ میرے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ہی ملاقات کرتے تھے. یہاں سے یہ بات مطلب جو بات بتائی گئی نا. اور ایک اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ جیسا مطلب یہاں پہ کیا سائے، میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. لیکن ایک اور اس میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے موتیوں کے ممبر پر ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات. ایک تو سایہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور موتیوں کے ممبر پر بھی ہوں گے. اور اس سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین مسندوں پہ ہوں گے اور وہ آرام کر رہے ہوں گے. آرام کر رہے ہوں گے. تو کیا ہے، مخلوق ساری جو ہے کیا مصیبت کے مارے کیا طرح طرح کی تکلیفیں میں مبتلا ہوں گی، لیکن کیا انبیاء ان پہ اور شہداء ان پہ رشک کریں گے. دیکھو مطلب اس کا یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے، موتیوں کے ممبر پہ ہوں گا. اور ایک اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ مسندوں پہ ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے. تو اس پہ کیا ہے، اور آگے بھی کیا بتایا گیا، انبیاء اور شہداء اس پہ رشک کریں گے. دیکھو کتنی اچھی بات ہے کہ کس طرح سے ایک ایک چیزوں کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا. پھر بتایا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے نا وہ لوگ جس پہ یہ بات جو ہو رہی ہے اتنی. تو کون لوگ ہیں وہ، آپ لوگ سوچئے گا، بتائیے اس کا آنسر کیا ہے. جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ہے نا. کتنی اچھی بات ہے. ہم کو بھی کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کیا دنیا کی خاطر کرنا ہے یا آخرت میں ہم کو جو اتنے سارے اجر بتائے گئے، اتنے سارے جو اس کا یہ بتایا گیا، فائدے بتائے گئے، جو کچھ بھی ہم کو وہاں ملنے والا ہے وہ بتایا گیا. تو کیا ہے، دنیا میں ہم کو کس سے محبت کرنا ہے؟ انسانوں سے ہی محبت کرنا ہے، لیکن کس لیے؟ اللہ کی خاطر. تو یہی دوستی جو ہے کہ اللہ کی خاطر، اس کا کیا ہے، بہت بڑا کیا مرتبہ بھی ہے نا. کس طرح سے یہاں پہ بتایا گیا ہے. پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کون سی ہوتی جو اللہ کی خاطر ہو نا. ابھی ہم لوگ سوچتے ہاں کہ ہم دوستی کریں گے، ہم لوگ محبت کرتے، آگے یہ بھی آئے گا کہ ہم کو محبت میں اس کو بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے نا. اس طرح سے یہ بات پتہ چل رہی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوستی کون سی ہوتی ہے. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کیا بات پتہ چلے گی نا، اللہ کی خاطر دوستی ہے نا. لیکن ہم کو اس کو پتہ بھی چلنا کہ کس طرح سے یہ علامت ہے نا. اس کی علامت بھی ہے کہ ہم کو جو دوستی کرنا ہے تو اس کی علامت کے بارے میں بھی ہم کو سوچنا ہے یا کچھ اس کا یہ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہوں گی. ہاں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم صرف ڈکلیئر کر دیں گے، ہاں ہم بتا دیں گے کہ ہاں میری کیا ہے، آپ کی اور میری دوستی اللہ کی خاطر ہے. وہ نہیں، ایسا اس طرح سے نہیں ہوگا میری بہنوں. کیا ہے، صرف زبانی کہنے سے تو بات نہیں چلے گی نا. کیا ہے، پھر سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں محبت پہلے نمبر پہ کیا ہے، اس کا احساس ہونا چاہیے، محسوسات ہونا چاہیے کہ کس طرح سے دل کی محبت کا نام ہے نا محبت. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ انسان جس سے دعویٰ کرتا ہے نا کہ میری یہ دوستی اللہ کی خاطر ہے، پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کمپنی میں، اس کی صحبت میں کیا کرے گا، باتوں کی مناسبت اللہ سے کچھ زیادہ یاد کرنے والا ہوگا، ہے نا. جب بھی ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے تو ہم کیا کریں گے، دنیا ہی باتیں کرتے، لیکن اس کی جو محبت ہوں گی تو کیا ہوگا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے ہوں گے، ہے نا. کتنے سارے پوائنٹس ہیں یہاں پہ، کتنی باتیں ہم لوگ کو پتہ چلی. تو ہم لوگ دنیا سے ملتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے، لیکن کیا ہے، وہ جو محبت ہوں گی اللہ کی خاطر، اس میں کیا ہوں گا، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے ہوں گے، ہے نا. کہ کیا یہ نہ ہو ہاں کہ میں فلاں سے دوستی کرتا ہوں اللہ کے لیے ہوں، اور جب مل بیٹھے تو کیا زمانے بھر کی باتیں کر لیے اور ادھر ادھر کی باتیں کر لیے. ہاں نہیں، یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں، اس طرح سے نہیں، یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں ہے. پھر دیکھتے ہیں اللہ کی دوستی کا مطلب کیا ہے نا. اب پتہ چل گیا ہم کو دوستی کیا ہے، اس کی پھر علامت کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا کیا اجر ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ دوستی کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں انسان کے ایک دوسرے سے بے لوث خیر خواہ محبت کرتا ہے، ہاں کہ دنیا کی کوئی لالچ، کوئی غرض دنیا کی نہ ہو، تو اس سے کیا ہے، دوستی کر کے اس سے کام نکلوا جائے.
کیا کرتے ہیں ہم لوگ دوستی کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا ہاں دنیا کی لالچ مجھ سے یہ کر لے مجھ سے وہ کر لے یہ بات کر لے نہیں اس طرح سے نہیں کیا یہ دوستی سے کام نکلوایا جائے نہیں اس طرح سے نہیں دوسری بات یہاں پہ کیا بتایا جائے کہ اللہ کے دین کو یا اللہ کی محبت کو وہاں پر موجود پائے ہے نا جب ہم لوگ ملے تو کیا ہو کہ ہاں ہم کو لگے کہ ہاں ہم اللہ کی باتیں کر رہے جو دوستی آتی نا اس میں تو کیا ان دونوں کی دوستی ایک دوسرے کی ذات کو ہے نا پوجا نہ کریں مطلب ہم کیا سوچتے کہ ہاں ایک دوسرے کی جو اگر کچھ ہیلپ کرے یا کوئی تو دنیا کے لیے نہیں تو ایک دوسرے کی ذات کا طلب نہ ہو نا ہم ایک دوسرے سے محبت اس لیے نہ کریں کہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں نہیں اس کی کمپنی میں کیا اس کی صحبت میں اس کی ملاقات میں ملے تو کیا ہے اللہ کی محبت میں اور اضافہ ہو ہے نا یہ ہم کو بھی ایک عملی پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ہم لوگ کب دوستوں سے ملے تو کیا اللہ کی بات بھی ہو اور ان کو احساس بھی ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں اس سے جو مل رہے وہ بھی کس لیے اللہ کی خاطر مل رہے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہو اور بھلائی کا جذبہ ہو یہ سب باتیں پوائنٹ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ کوشش بھی کرے اور بتانے کے بھی اللہ تعالیٰ نا آسانی کرے الحمدللہ پھر اور کیا بات پتہ چلے گی اس میں کہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کو کیا اور اس میں بات پتہ چلتی ہے ایک تو محبت کرتے ہم اپنی ذات کے لیے لیں نہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کیا ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دے ہے نا اس کی صحیح رہنمائی کرے یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے پھر کیا جس میں ایک جذبات موجود نہ ہو نا ایک محبت تو ہے دوست کے ساتھ لیکن وقتی طور پر ہو تھوڑے ٹائم ملے اور پھر ملنے کے بعد نہیں چند دنوں کی خاص مقصد کے لیے ہو تو پھر دنیا میں ہی وہ باقی رہے گی نا ہم کو دنیا میں ہم لوگ اس کے ساتھ میں ایسا کریں تو کیا ہو تو دنیا میں رہ جائے گی نا پھر مرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں باقی رہے گا اسی لیے لیکن ایک دوستی کیا ہوتی ہے ایک دوست کے مرنے کے بعد میں بھی کیا بتایا گیا تو ایک چیز آتی ہے اس میں اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے نا وہ مرنے کے بعد میں بھی وہ یاد رہتی ہے انسان کو کہ کس طرح سے دیکھو مرنے کے بعد انسان اپنے لیے دوستوں کے لیے نہیں بھولتا ہے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کسی کے ساتھ میں ایسا ہوا ہوگا کہ دیکھو کوئی انسان ہوتا ہے نا کسی اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو ہم کو کیا کرتے اس کو یاد کرتے بھولتے نہیں تو اپنی دعاؤں میں بھی اس کو یاد کرتے اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے نیکی کی کام میں اسے یاد رکھتے کس طرح سے ایک مثال سے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں بھی ایک خیال آ رہا ہوگا کہ یہ کس طرح ہوگا ایک تو اس کی مثال بھی ہم بتاتے ہیں اور آپ کو اگر خیال بھی آ رہا ہوگا یا دوسرا کچھ پوائنٹ ہوگا تو ہم لاسٹ میں اس میں ڈسکشن بھی کریں گے الحمدللہ تو یہاں پہ ایک بات اس میں پتہ چل رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختیجہ کے بارے میں کس طرح ان کے وفات کے بعد وہ کیا کرتے تھے اس کے پہلی والی حدیث میں گزر چکا تھا نا کہ ان کی سہیلیوں کے لیے کیا کرتے تھے ایک بکری کی ذبح کرتے تھے اور ان کا گوشت ان کے دوستوں میں تقسیم کرتے تھے کس طرح سے گن کر ان کے دوستوں میں بھیجواتے تھے نا تو یہاں سے کیا یہ کس لیے تھا بتائیے آپ لوگ کس لیے تھا یہ سب حضرت ختیجہ کی محبت کی وجہ سے تھا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کی خیر خواہی اور بھلائی کرتے تھے جن کا ذکر ختیجہ کے ساتھ میں کوئی تعلق تھا ہے نا کس طرح سے تو یہی وہ دوستی یا محبت جو ہے نا اللہ کے لیے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے صرف وقتی طور پہ نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے انسان دنیا میں بھی رہے یا دوسرے کے فائدے کے لیے بھی پہنچ رہا ہے اس طرح سے نہیں کیا ہے فائدہ تو نہیں پہنچانا چاہیے کوئی ہم کو ہمارے ساتھ میں کوئی کرے تو ہاں ہم کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے لیے ہم اس سے دوستی کر رہے نہیں یہ تو کیا ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے نہیں ہم اس سے دوستی کر رہے کہ یہ یہاں پہ ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے نا پھر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے کسی اگر بھلائی پہ جمع ہو اور وہ تعلق اصل میں پائیدار ہو نا ہم اس سے تعلق رکھتے اگر وہ ہم سے کچھ نہ کرے نا اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو ہم لوگ بولتے کہ نہیں یہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے پھر ایک اور جگہ میں بھی قرآن میں بھی آتا ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوست کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ اچھے اخلاق اچھے اعمال پہ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے پر مددگار ہوں گے یعنی کیا ہے قیامت کے دن وہاں پر وہ ملیں گے یعنی دوست قیامت کے دن کی بھی بات یہاں پہ آ گئی کہ جو دوست ہوگا نا کیا ہوگا متقی لوگ ہوں گے نا تو کیا ہوگا دوست کون ہے متقی یہ دوست ہے اچھا ہے تو وہ کیا ہوگا قیامت کے دن پہ بھی وہاں پر وہ مددگار ہوگا اس سے بات پتہ چلتی ہے تو یہاں پہ کیا دیکھیں گے ہم لوگ تو دنیا کی دوستی کا حال دیکھیے ہم جب اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا کرتے ایک دوسرے کی تعریف کرتے محبت کے دعوے کرتے ہاں اس طرح سے تو نہیں ایک دوسرے کے پیچھے پھر کیا کرتے پھر بعد میں ایک دوسرے کو مطلب کچھ ایسا کرتے نا کہ پھر اچھی بات نہیں ہوتی نا لیکن کیا ہے اگر بے خاطر دوستی ہوتی ہے جو صرف دنیا میں اس کو کیا ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو نقصان ہے نا اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ دوستوں کو ملے اور پھر اس کے بعد میں اس طرح ایسی سب باتیں نہیں ہونا چاہیے پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک فرشتے کے ذریعے اس کو کیا بتایا گیا ایک میسج دیا گیا ہے نا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے محبت رکھتا ہے جس طرح تم فلاں شخص کو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو ہے نا اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے تو اللہ کے خاطر سے کیا مراد ہے اب یہاں پہ دیکھیے وہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے
से खातिर मोहब्बत करने से क्या मुराद बताई गई है कि उसमें क्या है, अल्लाह से जजा पाने के लिए, है ना। कितनी अच्छी बात है, सब कुछ चीजें पीछे बताया गया, लेकिन अल्लाह के खातिर अगर तुम करोगे तो उससे क्या है, अल्लाह से जजा पाने के लिए, है ना। अल्लाह इंसान से भी वही चाहता है जो क्या है, भलाई वो किसी के साथ करे ना, तो क्या सिर्फ अल्लाह ही के लिए करे। अल्लाह ताला भी क्या कर चाहते हैं कि हाँ, अगर वो मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए, यानी अल्लाह से ही उसकी जजा पाए। ऐसा नहीं कि हम उससे मोहब्बत करते तो हमको दुनिया में उसका फायदा हो, नहीं, तो उसकी जजा की तवक्कुल ना रखे ना। और दरअसल इंसान का क्या होता है कि हाँ चलो भला सोचा क्या होगा, क्योंकि इंसान जब इंसान के लिए भलाई करता है तो क्या भलाई तो कर रहा हूँ, हाँ कुछ मिलना चाहिए तो इंसान को इंसान से नहीं, हम लोग ऐसा सोचते भी, दिल में भी हम लोग के ख्याल आता है। अल्लाह ताला माफ़ करेगी इस तरह से, जो कुछ अगर कुछ गलती हुई तो अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। हमको भी इंसानों से ये नहीं करना चाहिए ना, जिस तरह क्या होता है इंसानों के बारे में फरमाते कि उसका तर्जुमा पढ़ते हम लोग, ऐ लोगों तुम सब के सब अल्लाह के सामने मोहताज हो, यानी सब के सब, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा। तो क्या हमको किसी से भी तवक्को नहीं रखना चाहिए ना, या किसी का भी, ऐसे यहाँ पे बताया ना कि मोहताज है, क्या इंसान खुद मोहताज है। हम अगर किसी से कुछ ये भी रखते, तवक्को भी रखते, तो इस तरह से नहीं, यानी जब इंसान खुद मोहताज है तो क्या है, किसी दूसरे की हद कहाँ तक वो पूरा कर सकता है ना। हाँ, सिर्फ प्यार मोहब्बत में थोड़ी सी जो चीज़ होती है वो तो करते हैं, लेकिन इस तरह की नहीं, उसकी कुछ है तो उसको पूरा कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं, यानी दूसरों की ज़रूरत है किस हद तक हम लोग पूरा कर सकते हैं, वो तो कौन, बस अल्लाह ही कर सकते हैं ना। तो इंसान खुद ही जायज़ मतलब आजिज़ है उस चीज़ को करने के लिए, तो फिर वो अपनी सारी ज़रूरत पूरी करके दूसरों की तवक्कुल कहाँ से पूरी करेगा, है ना। हम खुद ही अगर मोहताज है तो हम लोग किस तरह से दूसरों को कर सकते हैं, उसकी चीज़ें को पूरा कर सकते हैं। तो क्या है, हम भी किसी दोस्त या तवक्कुल रखते हैं ना, तो क्या करते हैं उसका, इस तरह से हम लोग कुछ करते हैं, हाँ हमको उससे कुछ तवक्कुल, तो फिर क्या होता है, हमारा उसका नुकसान भी हमको देखो बता दिया गया यहाँ पर कि क्या चीज़ इसमें आती है ना। इंसान तो क्या आखिर कमज़ोर होता है ना, अगर उससे जो वो ये रखता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, उसने हम पूरा नहीं करे तो क्या होता है, फिर हमारा दिल भी टूट जाता है ना। फिर क्या होता है, थोड़ा-सा हम डिप्रेशन में आते हैं कि इस तरह का हो जाता है, नहीं, तो फलाँ के साथ हमने इतनी भलाई की और इतनी खैर की और उसके काम आए और उसने मदद की, हम लोग ने उसकी, फिर क्या हुआ, और जब हमको मदद की ज़रूरत हुई तो उसने मुँह मोड़ लिया। तो जानबूझकर तो ये सब कुछ नहीं होता, है ना? लेकिन क्या है, आखिरत में अपनी जज़ा का सिला देने वाला कौन है? जो अल्लाह ताला देंगे, तो उसपे क्या बताया गया था कि अंबिया भी रश्क करेंगे, है ना? तो उसकी नेकियों की वजह से। तो क्या है, इस वजह से कि दुनिया में जो लोग बेलौस और बेगर्ज होकर करते हैं ना दूसरों से मोहब्बत और मुलाकात करते हैं, तो उसके पीछे हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी नीयत की बात आ गई। सबसे पहले नीयत हमारी जो दोस्तों से होती है, तो क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए हाँ, कि हाँ हम दुनिया के लिए नहीं, हमारी नीयत क्या है, अल्लाह के खातिर, है ना। जब कोई मुश्किल पेश आती है तो क्या उसको लाजिम नहीं कि हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर हमारी कोई मुश्किल आती है तो क्या हमको उस पे मदद करनी चाहिए, नहीं, अगर वो मदद ना भी करे तो उससे छोड़ दे, है ना। ये हमारा तर्ज अमल क्या होता है, इखलाक जो होता है ना, हमको इस पे ये नहीं करना चाहिए कि हाँ, लेकिन हमको क्या है, जो कुछ करना है, नियत भी करनी है तो अल्लाह की खातिर, जज़ा भी पानी है तो अल्लाह की खातिर, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ तक ये भी हम लोग हदीस रखते हैं, या फिर आगे की हदीस एक और है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी-सी है, लॉन्ग ही है। चलिए, आप लोगों को कैसा लग रहा होगा आपकी हदीस पढ़ के ना? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक ही रखते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है हदीस का, क्योंकि थोड़ा समझना भी हमको, बाप के बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या बात समझ में आई है ना उसमें। नेक्स्ट टाइम पे आगे की हदीस को हम लोग कंटिन्यूअस करेंगे। मजलिस की दुआ पढ़ लेते हैं हम लोग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान अल्लाह रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन।